أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير یا رب العالمین. نیتوں کی درستگی تھوڑی سی ہے. اللہ رب العزت کے لیے بیٹھے زندگی کا کچھ وقت ہمارا اچھی جگہ لگے, اللہ کے کلام سے جڑے, کچھ سیکھیں سمجھیں, اسے عمل میں لائیں, ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو. اس وقت کے ذریعے اللہ رب العزت اپنی بادشاہت کے مطابق ہمیں نوازے, ہمیں اجر عطا کرے, ہم کسی کام کے ہو جائیں. اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں کرے. شروع کرتے ہیں. 8واں پارہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اور اگر ہم بے شک ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے. اس کی بات ہو رہی ہے اہل مکہ کی, کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے. آیتیں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں, تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیں اور قبروں سے مردوں کو اٹھا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیں, اکٹھا کر دیں, اور وہ ان سے کیا کریں, وَكَلَّمَهُ اللَّهُ وَكَلَّمَهُ, ان سے بات کریں, تب بھی یہ ہر چیز کو سامنے دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے, مگر یہ کہ چاہے اللہ, اور اکثر ان میں سے جاہل ہیں. بات کیا مراد ہے یہاں, اللہ چاہے یعنی اللہ زبردستی ہی پھر ان کو, اللہ چاہے یعنی اللہ تو چاہتا ہے ایمان لے, تو پھر اللہ زبردستی ان کو ایمان ان کا آ جائے, اللہ کی اپنی خود مداخلت سے یا قوت سے یا اللہ کی رضا سے یہ خود ایمان لانے والے نہیں. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ چاہے دلائل ہوں کیسے ہی ہوں, دلائل معنوی دلائل ہوں یا فزیکل جو نظر آتے ہیں وہ دلیل ہے. فزیکل دلائل کی بات ہو رہی ہے نا, ایک تو قرآن موجود ہے معنوی دلیل کے طور پر, فزیکل دلائل کی اللہ بات کریں کہ وہ بھی ان کے سامنے لا کر کر دیں, تو یہ ایمان لانے والے نہیں. وجہ کیا تھی, دلوں میں ان کے خرابی تھی. دلوں کی خرابی کیا تھی, تکبر تھا, حسد تھی. اور حسد کا فیکٹر ان کا, جو اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے, ان میں حسد کا فیکٹر کچھ حد ایز کمپیئر ٹو یہودی علماء وہ بہت کم تھا, بٹ تکبر تھا کہ ہم بڑے ہیں, محمد ہم سے کیسے اونچا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم اس پہ ایمان لائے تو ہماری بڑائی کہاں چلی گئی, پھر تو ہم اس کے تابع ہو جائیں گے. اور اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس سینس میں کہ جب اس ماحول کو لائیے ذہن میں کہ سب ایک اسٹیٹس کے لوگ ہیں وہاں پہ, کوئی کسی کا چچا ہے, کوئی کسی کا ماموں ہے, کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی کسی کا کزن ہے, اس میں سے ان میں سے کوئی ایک کہہ دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبوت دے دی, تو بہت بڑی چیز ہے. تو ان کی اسی طرح سے آزمائش ہوئی. ٹھیک ہے, ہم منوانی ایمان لے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر, اور ہماری نظر میں تو وہ بہت اونچی ہستی ہیں, جو کہ وہ ہیں بھی مقدس. ان کے لیے یہ آزمائش تھی, اپنے میں سے اپنے ہی جیسے کسی پر ایمان لانا. اچھا, اب لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اخلاق میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں انہیں اتنی برتری دے رکھی تھی. 40 سال کی عمر میں آئی ہے نا نبوت, وہی پہلی جو آئی ہے غار حرا میں, لیکن 40 سال کے عرصے میں اتنا پالش کر کے ان کو ڈفرینشیٹ اللہ نے پہلے ہی کر دیا تھا کہ یہ تم جیسے عام انسان نہیں ہے, یہ بہت مختلف انسان ہے, بہت سلجھے ہوئے, بہت صاف انسان ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے ہیں, کچھ آدمیوں میں سے اور کچھ جن میں سے, جن میں سے بعض باتوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں, زخرف القول, یعنی نبیوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں اور آپس میں انسانوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں. دشمن کس میں سے ہو سکتے ہیں, انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں, دونوں میں سے آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں. تو نبیوں کے بھی انسانوں میں سے دشمن تھے اور جنوں میں سے بھی دشمن تھے. کبھی جن کیا کرتا ہے, انسانی شیطان بن کے آتا ہے, یہ زیادہ خطرناک. کیا ہوتا ہے جب انسان انسانیت کی درجے سے نیچے اتر جاتا ہے تو انسانی شیطان, تو وہ فالو تو جن کو کر رہا ہوتا ہے انسان یہ, لیکن اصل میں وہ انسانی شیطان ہوتا ہے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کچھ بڑے بڑے متکبرین آئے, جیسے فرعون ایک طرح کا انسانی شیطان, ٹھیک ہے نا, جیسے ہم انسانوں کو کہتے ہیں نا تو فرشتوں کی طرح ہے. مثال دیتے ہیں, یعنی یہ اپنی انسانی صفت سے اٹھ کے پاکی میں اور عبادت میں کہاں پہنچ گئے, فرشتوں والی صفت. تو وہ کرتے کیا ہے, زخرف القول, آپس میں ملمہ شدہ باتیں, چکنی چپڑی باتیں کرتے, اور اس سے کیا کرتے ہیں, وہ باتیں ہوتی کیا ہے, غرورات, دھوکے کی باتیں ہوتی.
کبھی آپ بھی دیکھیں کہ زندگی میں ایسے لوگ ٹکراتے ہیں جو آپ کو دعوت دیتے ہیں برائی کی طرف، لیکن ان کی اتنی پیاری باتیں ہوتی ہیں، انداز اتنا اچھا ہوتا ہے. اور کبھی آپ بھی یہ کام کرتے ہیں، آپ کچھ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ میں یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو وہی تکبر آ گیا نا، نیچا نہیں دیکھنا چاہتے کسی سے، تو ہم اپنے کام کی توجیہ دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ چیز ایسی ہے. اگلا شخص بھی حامی تو بڑھتا ہی ہے، ساتھ میں اپنے دل میں بھی اس کے کہیں شیطان ایک ارادہ بنا دیتا ہے کہ تم بھی کر لینا یہ کام. بات تو ٹھیک ہے. تو یہ زخرف القول غرورا، اس سے بچنا چاہیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. یعنی جن اور شیطان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ خود کر سکے. فَذَرْهُمْ، بس چھوڑ دو انہیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اس کو بھی چھوڑ دو جو وہ جھوٹ کرتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ، اچھا جی، اور تاکہ ان کی طرف سے ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں. یعنی یہ جو اس طرح کی لوگ شیطانی قسم کے یا جن بھی، کیونکہ جنوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے انسانوں کے خلاف، جو اصل جادوگر ہو. اگر کوئی آپ کو کہتے نا آپ پر جادو ہے، تو ذرا بہت اچھی طرح سوچیں جو واقعی حقیقتاً جادو کر سکتے ہیں. وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اس معاشرے میں. ہر ایک چیز کا ایک دور ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور، وہاں پہ باقاعدہ جیسے آپ ڈاکٹر انجینئر ہوتے ہیں تو وہاں اس وقت جادوگر ہوا کرتے ہیں. اب یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ نہیں ہے. یہ قرآن ایک فصیح بلیغ کتاب اتاری، یعنی علم کا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علم تھا، تو اب علم کا دور ہے. علم میں ماہر آپ کو ملیں گے. آپ دیکھیں کہ پہلے یونیورسٹیز میں اتنی برانچز نہیں تھی کہ آپ اس میں بھی ماسٹرز کر لیں، اس میں بھی کر لیں. اب آپ دیکھیں بے انتہا ڈپارٹمنٹس بن چکے. اب یہ علم کا دور ہے، تو یہاں آپ کو علم والے تو بہت ملیں گے. اب اسی میں دیکھ لیجیے تفسیر کتنی جدید مفسرین کتنے موجود ہیں یوٹیوب پہ، آپ کھولیں. تو اب ایسا نہیں کوئی آپ کو کہے مجھ پر جادو کر دیا تو آپ کہیں ہاں جادو کر دیا. جادو جو حقیقتاً کر سکے وہ ڈھونڈنے سے ملے، ایسے نہیں ہے. اب اویلیبل نہیں ہے اتنے ایزیلی. تو یہ جو جنوں سے بھی مدد لی جاتی ہے انسانوں کے خلاف جادو وغیرہ کے ذریعے، تو ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی حرکتوں کو چھوڑ دیجئے. جو فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، جو چکنی چپڑی باتیں کر کے دوسرے مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بکھیر رہے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ان کی باتوں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا نا، وہی راضی ہوگا. ان کی ملمہ سازی پر یہ جو زخرف القول ہے، یہ ان سے وہی اس طرف جائیں گے جو تشابہت قلوبہم، انہی کے جیسے دل رکھتے ہوں گے. فغیر اللہ ہی ابتغی حکما، کیا بھلا میں اللہ کے سوا تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا. وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، جبکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کھولی، کتاب بیان کی، تفصیل کرنے والی، تمیز کرنے والی. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ بھی ہم نے ان کو کتاب، وہ جانتے ہیں کہ بے شک نازل کردہ ہے تیرے حق کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. یعنی وہ جانتے ہیں کہ قرآن نازل کردہ ہے حق کے ساتھ. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والے نہیں تھے، لیکن ایک شخص اور اس کے اگینسٹ اتنے سارے لوگ، انسان گھبرا جاتا ہے. باتیں بہت اثر کرتی، بہت اثر کرتی. کسی کا مارا ہوا تماچا، وہ تو بندہ یاد اس کو بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا نشان مٹ جاتا ہے آپ کے جسم سے. لیکن اس تماچا مارنے کی وجہ سے جو آپ کے دل میں نشان بنا وہ نہیں مٹتا. وتمت کلمت ربک صدقا، اور پوری ہو گئی بات، کیا یعنی قرآن والی بات تیرے رب کی طرف سے. قول کے اعتبار سے مراد ہے، اور کون سی؟ عدل، انصاف والی، فیصلے کے اعتبار سے. یعنی قرآن حق ہے، قرآن آیا، قرآن پورا ہو گیا. قرآن سب سے زیادہ سچا ہے، عدل کرنے والا ہے. لا مبدل لکلماتہ، اور کوئی بدلنے والا نہیں اللہ رب العزت کے کلمات کو، اللہ کے حکم کو یعنی کوئی ٹال نہیں سکتا. اور وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، وہ سمیع العلیم. اور اگر تم اطاعت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اکثر ان کی جو زمین میں ہے تو وہ آپ کو بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے. کیوں بھٹکا دیں گے؟ ان یتبعون الا الظن، کیونکہ وہ لوگ پیروی کرتے ہیں گمان کی، اور وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں. توحید کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں قیاس آرائیاں. تورات میں بذات خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈائلاگس جو ہیں، جو ان کے الفاظ سے، جو ان کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں، وہ بھی مکتوب ہے نا تورات میں. تورات میں ان کی زبان سے کہیں یہ لفظ مکتوب نہیں ہے کہ میں اللہ ہوں یا میں اللہ کا بیٹا ہوں. نہیں، یہ کہیں مکتوب نہیں، یہ کہیں لکھا نہیں. شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں بھی کوئی دلیل نہیں. تو یہ قیاس آرائیاں ہیں. اور جب ایک چیز ہم جھوٹی گڑھ لیتے ہیں نا، پھر اس کی تقدیس سے کہ ایسے کر لو تو ایسا ہو جائے گا، پھر ایسے بھی کرنا ہے، پھر ایسے بھی کرنا ہے، پھر انسان اس حد تک پہنچتا ہے کہ انسانوں کے گلے پہ چھری چلا دیتا ہے کہ ہم انسانوں کی بھی قربانی دینی ہے بتوں کے نام.
ٹھیک ہے ना, जब एक बिगाड़ आता है तो देखिए बिगाड़ रुकता नहीं है, बढ़ता जाता है, शैतान उसको ऊपर तक ले जाने की कोशिश करता है। आयत नंबर 117, बेशक तेरा रब ज्यादा जानता है कौन गुमराह है उसके रास्ते से, और वो ज्यादा जानता है हिदायत पाने वालों को। बस खाओ इसमें से जो जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, अगर हो तुम इसकी आयत पर ईमान लाने वाले। यानी मोमिन होने की शर्त है कि उसी जानवर को खाया जाए जो अल्लाह के नाम के साथ ज़िबा किया गया हो। और क्या है तुमको कि तुम नहीं खाते उस पर जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। तहकीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोल कर बयान कर दिया है तुम्हारे लिए इसने जो हराम किया, और मगर सिवाय उसके कि तुम मजबूर कर दिए जाओ कि तुम्हें हराम खाना पड़े। और बहुत लोगों में से अलबत्ता गुमराह करते हैं अपनी ख्वाहिशात के साथ बगैर इल्म। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो खुद भटके हुए होते हैं, खुद तो भटकते हैं, दूसरों को भी भटकाते हैं। यहाँ हराम हलाल की बात हुई ना, तो हराम हलाल के मामले में कुरान के इल्म के बगैर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला करना क्या है? भटकना है। इस मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत संजीदगी से काम लिया है। वैसे तो सारे ही मामले में संजीदगी है, लेकिन कहीं पे आपको छूट मिल जाती है। कहीं पे बात बहुत वैसे बयान नहीं की गई है कि ठीक है, बंदों पे छोड़ा कि वो अपनी सहूलत के हिसाब से आगे पीछे कर लें। लेकिन जहाँ हराम हलाल का मामला आता है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलों को भी कह देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा भी इसमें कोई मामला नहीं है, ये मामला मैं देखूंगा। तो इसमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। इसमें सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं है, दूसरी चीजें भी हैं। जैसे तलाक के हवाले से कि किस वक्त बीवी हराम हो गई। अब आप अगर अपने पास से गलत फतवा देते हैं तो पूरी फैमिली में बिगाड़ आ जाए, उनकी तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। सोचे ना, आप तो बहुत सारी चीजें, रोजे हैं किसी के, आपने कह दिया कि नहीं इस वक्त आपने नहीं खोला था, अभी अजान हो रही थी, आपने अजान के दौरान पानी पीना जारी रखा सहरी के वक्त, आप उसको बगैर तहकीक के कुछ कह देते हैं। वो बंदा तो सारी जिंदगी रोजे रखता हुआ आ रहा था, कि आपके कहने पे वो आगे वैसे ही रोजे रखने लग गया। उसके सारे रोजे सपोज माजी के बातिल हो गए या मुस्तकबिल के। हराम हलाल बहुत नाजुक चीज है। इन्ना रब्बका हुआ आलम बिल मुअतदीन, बेशक तुम्हारा रब ज्यादा जानने वाला है उनको जो हद से बढ़ने वाले हैं। और छोड़ दो जाहिरी गुनाहों को और बातिन बातिन गुनाहों को भी, ये एलानिया और जो छुप के खामोशी में अंधेरे में किए जाते हैं जब कोई नहीं देखता, तो सबके सब गुनाहों को छोड़ने की बात हो रही है। बेशक वो लोग जो कमाते हैं गुनाह अनकरीब वो जजा दिए जाएंगे उसी का जो वो कमाई करते थे। यानी जो दिल में छुपे हुआ है, दिल के गुनाह कौन कौन से हैं? किसी के लिए आप दिल में अच्छी फीलिंग्स नहीं रखती, देखिए ये चीजें आ जाती हैं, हम इंसान हैं और हमारी इनसे आजमाइश है। आपके दिल में कभी जेलसी भी आ जाएगी, आपके दिल में कभी हसद भी आ जाएगी, कोई आपको कुछ कह देगा या कोई आपके मिजाज के खिलाफ बात कर देगा। यानी कभी आप सही होंगे, कभी वो सही होगा। इस कंडीशन में भी आपको कोई बुरा लगने लगेगा, तो इनसे लड़ना है। कि दिल के गुनाह, ये छुपे हुए गुनाह, इनसे लड़ना है। इन्हें खुला नहीं छोड़ देना, वरना ये आप पे गलबा पा लेंगे। अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह मैं अपनी इस फीलिंग से लड़ रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझती हूँ फला 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 से, फला 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 को अपने खानदान के लोग या अपने ऑफिस के कोई कुलीग्स हैं या पड़ोसी हैं, ये इनको मैं शायद खुद से कमतर समझती हूँ। समझती है नहीं, आपके अंदर से जवाब आए, अल्लाह मैं इनको छोड़ना चाहती हूँ, मेरे दिल की इस्लाह कर दे। देखिए हम कुरान पढ़ने बैठे हैं ना, कुछ लेके उठे, और सबसे प्यारी चीज जो इससे लेकर उठता है ना इंसान को भी, वो दिल की तब्दीली है। मैंने पढ़ी थी ना पहले पहले पारे के शुरू में, मैंने एक आपको आयत बताई थी, वलौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह, कि तुम देखते अगर हम इस कुरान को नाजिल करते पहाड़ पर, तो वो फट पड़ता, रेज़े रेज़े हो जाता अल्लाह की खशियत से। यानी आजिज़ी, उसमें आजिज़ी आ जाती, आजिज़ी की वजह से नरम हो जाता है। इतना बड़ा पहाड़ नरम हो गया, फट पड़ा ना, रेज़ा रेज़ा हो गया, बुरादा हो गया वो। तो सबसे बड़ी तब्दीली दिल की तब्दीली है। तो अगर हम यहाँ बैठे हैं, हम ये आयत पढ़ रहे हैं, तो हमने टिक नहीं लगाना कि हमने दौरा कुरान इस रमजान में भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसको ज़हन में रखें, नियत में भी ये रखें, अल्लाह दिल में तब्दीली आए, अमल में तब्दीली आए। ज़ाहिर बातिन, ज़ाहिर और बातिन दोनों गुनाह छोड़ने की बात हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाने, जो गुनाह करोगे उसी के मुताबिक तुम्हें जज़ा दे दी जाएगी। आयत 121, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़करिस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क, और ना तुम खाओ इसमें से जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, बेशक वो गुनाह है। तो जो अल्लाह के नाम के अलावा ज़बीहा जाता है वो सब खाना मना है। शैतान, और शैतान क्या करता है? वही करता है अपने दोस्तों की तरफ ताकि वो झगड़े तुमसे, और तुम अगर अतात करोगे तो इनकी, तो तुम भी मुशरिक हो जाओगे। ये कौन सा शिर्क है? ये वो शिर्क मुराद है कि इंसान अल्लाह के सिवा किसी और को हलाल और हराम ठहराने का मालिक समझे। ठीक है, यहाँ पे वही तफसीलात चल रही है ना, उसी हवाले से यहाँ शिर्क मुशरिक की डेफिनेशन इस सेंस में की जाएगी। क्या भला वो जो था मुर्दा, हमने इसको जिंदा किया? यानी एक इंसान था, कुरान उसके दिल में नहीं था, ईमान नहीं था, एक काफिर था। हम तो बचपन से ही मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे लिए वो स्टेज है जब हम कुरान समझते हैं।
تو کیا ہوتا ہے فَأَحْيَيْنَاهُ، تو ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، نہیں ہمارا دل زندہ ہو گیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا. وہ نور کیا ہے؟ قرآن، اسلام، ایمان، علم، دین. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ چلتا ہے لوگوں کے درمیان. تو جس کے دل پہ قرآن اترتا ہے اور عمل میں تبدیلی ہوتی ہے نا، تو وہ ایک روشنی کی طرح ہے. جب وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے تو کیسا ہے؟ کما مسلہ فی الظلمات لیس بخارج منہ. کیا وہ اس کے مانند ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں ہو اور اندھیرے سے نکلنے والا نہ ہو؟ تو جو علم کے ساتھ چل رہا ہے وہ ایک روشنی کی مانند ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک میدان میں بہت سارے لوگ ہیں اور سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، اور اس میں کوئی ایک ہے جو اجلا سفید کپڑے پہن کے ان کے درمیان چل رہا ہے، تو کیا وہ نظر نہیں آئے؟ تو جو قرآن کے ساتھ جیتے ہیں نا، جب قرآن ان کے دل کو اور عمل کو بدل دیتا ہے، تو وہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، روشنی. اور دوسری مثال کس کی ہے؟ جو علم کے بغیر جرا آپ کو کافر کو بھی لے سکتے ہیں جو ایمان ہی نہیں لایا مکے کے سینیریو کے حوالے سے، اور آپ جو قرآن کو نہیں سمجھا، نہیں سیکھا، اس کے مطابق نہیں چل رہا. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے قرآن سیکھا نہیں ہوتا، جیسے ہمارے پہلے بزرگ تھے، وہ بہت زیادہ قرآن کو اس طرح الحمدللہ نہیں پڑھ رہا تھا جس طرح ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. مطلب ان کے لیے تو الحمدللہ نہیں، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، ہم الحمدللہ اس کو سمجھ رہے ہیں. خیر ہم مکلف بھی زیادہ ہیں، ہم سے اللہ معاف کرے، سوال بھی ہوگا، اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. لیکن دیکھیے وہ بھی عمل کرتے تھے، ان کی نمازیں ہماری نمازوں سے بہتر تھے، روزے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہمارے روزوں سے بہتر تھے. سنتیں بھی پڑھتے تھے، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد میں بھی اٹھا کرتے تھے. تو اس لفظ کو سمجھے کہ رضا اللہ کی وہ بھی چاہتے تھے، اگرچہ ان کے پاس یہ علم اتنا ڈیٹیل میں نہیں تھا. ان کا رویہ کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مانا. تو اگر وہ صحیح طریقے پر تھے تو وہ بھی پھر اس میں شامل ہو جائیں گے. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر بستی میں بڑے بڑے اس کے مجرموں کو، تاکہ وہ مکر و فریب کریں اس میں. یعنی بڑے بڑے مجرم جو کسی بھی معاشرے کے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو چھوٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جس کے پاس جتنی نعمتیں کم ہوں گی اس کا سوال اتنا کم ہے. جو کسی معاشرے کی بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں جو مشہور ہوتی ہیں، جب ان کی آزمائش ہوتی ہے تو کیونکہ ان کو نعمتیں زیادہ دی گئی ان کی آزمائش بڑی ہوتی ہے. یہاں لکھا ہے نا کہ ان کو چھوٹ دے دی جاتی ہے. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، تو نہیں وہ چالے چلتے مگر اپنے نفسوں کے ساتھ، اور وہ شعور نہیں رکھتے. تو جب ایسے لوگ کرپشن کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، دیکھیں نا جو ایک ٹھیلا لگا کے سبزی بیچ رہا ہے، اس کے کرپشن کا کتنے لوگوں پر اثر ہوگا ان کیس اگر وہ کرپشن کرتا ہے. کرپشن اسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بڑی سیٹ پہ بیٹھا پولیٹیکل لیڈر کرپشن کر رہا ہے، اس کی کرپشن کا کتنے لوگوں پر اثر ہوگا. تو یہ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے پھر اتنی بڑی پوچھ ہوتی ہے. تو نہیں ان کے حوالے سے آ رہا ہے کہ وہ چالے نہیں چلتے مگر اپنے نفسوں کے خلاف ہی چل رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنے لیے برائی کما رہے ہیں. آیت نمبر 124. اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائیں مانند اس کے جو دیے گئے اللہ کے رسول. یعنی فزیکل معجزات لا کے دکھاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جہاں وہ ڈالے اپنی رسالت کو. یعنی اللہ رب العزت جانتا ہے کہاں پہ اپنے کس کو اپنا رسول بنانا ہے اور کس کو کہ کون سے معجزے کس طرح دینے. اصل میں یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ولید بن مغیرہ جو ہے اس کے 10 بیٹے تھے، وہ خود بھی بہت خوبصورت تھا، لڑکے بھی خوبصورت، بہت بڑا سردار تھا. تو اس نے کہا کہ محمد کو کیا چنا نبوت کے لیے؟ اگر نبوت کا کوئی حقدار ہوتا تو میں ہوتا، کیونکہ میں مال میں اولاد میں اس سے بڑا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا شان نزول بھی ہے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ذلت کس طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور کیا پہنچے گا؟ عذاب، اور عذاب پہنچے گا شدید، سخت. اور وجہ کیا ہوگی؟ بما كانوا يمكرون، بوجہ اس کے جو وہ مکر و فریب کرتے تھے. اب بہت خوبصورت آیت آ گئی. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے. یعنی اس کا دل جو ہے نا تنگ نہیں ہوتا اسلام کی باتیں سن. آہستہ آہستہ دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت. اس کا دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف. جب وہ بہت دنیا میں گھستا ہے تو اس کا دل گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے اپنے گناہوں کے یہ گناہ ہے. شرح صدر کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے، آپ کو باتیں سمجھ آنے لگے دین کی، آپ کا رجحان بن جائے، آپ کی نیت بننے لگے، آپ کے ارادے ہونے لگے، ارادوں پر عمل ہونے لگے. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو اللہ ارادہ کرتا ہے کہ بھٹکا دے تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے. اور کیسا؟ ضَيِّقًا حَرَجًا، جکڑا ہوا، گھٹا ہوا. یہ نماز پڑھنے اور ایسے دل چاہ رہا ہے بس ختم ہو جاؤ اور نکلے نماز سے. دل گھٹتا ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر، قرآن کی محفلوں میں بیٹھ کر دل میں گھٹن ہوتی ہے. کأنما يصعد في السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. جیسے جب آپ اوپر چڑھتے ہیں نا آسمان کی طرف، جتنے جتنے آپ کا الٹیٹیوڈ بڑھتا جائے گا تو آکسیجن لیول جو ہے وہ کچھ ایسی اس کی سیٹنگ بن جاتی ہے، ایئر پریشر کی ایسی سیٹنگ بنتی ہے کہ آپ کا سینہ گھٹنے لگتا ہے، وہ گھٹن ہونے لگتی ہے.
کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ ڈالتا ہے عذاب کو اوپر ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے. تو یہ اللہ خود نہیں کرتا، لا یؤمنون ہے اصل وجہ، ورنہ اللہ نے اسی طرح سلیکٹ کرنے ہوتے تو پھر اللہ جنت اور جہنم کیوں رکھتا دنیا میں؟ پھر تو اللہ نے جب یہی کرنا تھا تو پھر تو اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا. تو لا یؤمنون، جس کو بار بار موقع ملے ہیں، بار بار نشانیاں آ رہی ہیں کہ آ جاؤ اسلام کی طرف. میں اس سینیریو میں زیادہ بات نہیں کر رہی کفر کے حوالے سے، اہل مکہ کے حوالے سے، آپ کے اور اپنے لیے بات کریں کہ جب بار بار ہمیں موقع ملتے ہیں ہدایت کی طرف آنے کے، بار بار کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہوتا ہے، ڈٹائی پر جمے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے دل میں گھٹن آ جائے. بس یہ وہی ہے. آیت نمبر 126. اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا جو سیدھا راستہ ہے. اور تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دیا اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے. بات وہی آگئی کنیکشن میں کہ جو نصیحت قبول کرنا چاہے تو اس کا شرع صدر ہو جاتا ہے، جو نصیحت قبول نہ کرنا چاہے تو پھر اس کا سینہ گھٹ جاتا ہے. ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا. کون سا گھر؟ جنت. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. لیکن کیا چیز شرط ہے؟ عمل شرط ہے. ٹھیک ہے، دارالسلام کہتے ہیں اس کو. دارالسلام ہے نا سلامتی گھر، جنت کا نام ایک دارالسلام. اور وہ ان کا دوست ہے بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. تو بات وہی عمل شرط ہے، کرنا ہے. اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، اے جنوں کے گروہ، تحقیق بہت زیادہ لے لیا تم نے انسانوں میں سے، یعنی ایک بڑا گروہ. یہ معاشر کہتے ہیں بڑے گروہ کو. تو جنوں کو جمع کر کے پوچھا جائے گا تم نے قد استکثر تم نے بڑا فائدہ اٹھا لیا، بڑے انسانوں میں سے بہت سے تم نے اپنے دوست بنا لیے، مددگار بنا لیے. اور کہیں گے ان کے سرپرست کے جنوں کے اور شیطانوں کے دوست کیا کہیں گے؟ من الانسی، انسانوں میں سے، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ بڑا فائدہ اٹھایا. یعنی جنہوں نے جنوں کے ساتھ فائدہ اٹھایا. یہ جو جادوگر وغیرہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انسانوں نے جنوں کے ساتھ بڑا فائدہ اٹھایا. اور پہنچے ہم اپنی مدت کو. الذی اجلت لنا، وہ مدت جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. یعنی اب ہم مر گئے ہیں، اب قیامت قائم ہو گئی ہے، ہماری مدت پوری ہو گئی. وہ کہے گا آگ ٹھکانہ ہے تمہارا. اللہ رب العزت فرمائیں گے، مطلب وہ قبول، بیسیکلی یہ قبول کرنا ہے اپنے گناہ کو. جنوں کے گروہ اور وہ انسان جو جنوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، جنہوں نے دوسرے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا جادو کروا کے اور کسی اور طرح جنوں کو استعمال کیا، تو وہ اپنا جرم قبول کر لیں گے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آگ ہے ٹھکانہ تمہارا، ہمیشہ رہنے والے کو اس میں مگر جو چاہے اللہ. یہ ایک ایسی آیت ہے جو بہت امید والی ہے. الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ. یہاں آگ کے حوالے سے جو علماء کرام کا وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ جہنم ہمیشہ نہیں رہے گی، جنت تو ہمیشہ ہے لیکن جہنم ہمیشہ نہیں رہے گی. اس کی دلیل یہ یہاں سے نکالتے ہیں الا ماشاء اللہ، یعنی خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے. الا ماشاء اللہ، مگر جب اللہ چاہے. یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی، یا جہنم میں جو جہنمی ہے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ ختم. جبکہ قرآن میں اور دوسری جگہ بہت جگہ آتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لیکن الا ماشاء اللہ کی وجہ سے وہ یہاں سے بہرحال ایک دلیل قائم کرتے ہیں. واللہ عالم، کیا حقیقت ہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا اور علم والا. یعنی اللہ کے فیصلے جو ہیں حکمت اور علم کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. یعنی دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں اسی کے ساتھ رہتا ہے. آخرت میں آپ کے انٹرسٹ جیسے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں ویسی اسی انٹرسٹ کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو آخرت میں بھی آپ کے انٹرسٹ کے حساب سے آپ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیا جائے. اگر آپ دنیا میں تکبر کے ساتھ جیے ہیں، تکبر والوں کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے. تقوی کے ساتھ جیے تو تقوی والوں کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے. یا معاشر الجن والانس، اے جنوں کے گروہ اور اے انسانوں کے گروہ، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیات اور تم کو ڈراتے تھے آج کی ملاقات سے. یہ جو آج ملاقات ہے، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف. یعنی وہ کہہ اٹھیں گے کہ اب قصور ہمارا ہی ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور وجہ بتا دیں گے کہ ہمیں دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی میں. یعنی دنیا اتنی خوبصورت نظر آتی رہی، اتنی انٹرسٹنگ نظر آتی رہی کہ ہم آخرت بھول گئے. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہی کافر. جب بتانے والے تو یا اللہ بہت تھے، رسول کی بات ہو رہی ہے، بتانے والے بہت تھے، یا اللہ ہم خود ایمان نہیں لائے. کافر تھے. وجہ کیا تھی؟ دنیا میں بڑے مگن، وقت ہی نہیں نکال پاتے تھے نہ قرآن کے لیے نہ قرآن کی مجلسوں کے لیے. گھر میں صرف قرآن کے ساتھ نصیحت نہیں ہوتی، ماں باپ بھی کچھ نصیحت کرتے ہیں، کوئی دادا دادی نانا نانی بھی کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی بات بری لگتی ہے تو بتاتے ہیں دیکھو تم غلط ہو. سب اس میں آ جاتا ہے. ذالک ان لم یکن، آیت نمبر 131، یہ اس لیے کہ نہ تھا تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کے ساتھ اور اس کے رہنے والے غافل ہوں. یعنی مراد کیا ہے کہ گواہی اس لیے دلوائی جائے گی ان سے کہ جو اللہ فیصلہ کر رہے ہیں جہنم کا، تو وہ اس کی وہ بغیر اپنے علم سے فیصلہ نہیں کر رہی، کیونکہ اللہ کو تو پتہ تھا یہ لوگ جہنم میں جائیں. یہ گواہی دے کے عدل قائم کیا گیا، خود بتایا گیا، یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور ایک بات اور بھی ہے اس آیت میں کہ
اللہ رب العزت کسی بستی کو ظلم کے ساتھ یعنی بغیر رسول بھیجے، اللہ نے ہدایت کے لیے رسول بھیجے. ساری آیات قرآن کی کنیکشن بناتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے، کیونکہ بات اسی سے شروع ہو رہی تھی نا کہ اللہ رب العزت پوچھ رہے تھے کہ تمہارے پاس کوئی رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. تو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنا کیا ہوتا اگر اللہ رسول نہیں بھیجتے، ہدایت کا انتظام نہیں کرتے. تو وہ اہلوہا غافلون، تو اصل وجہ کیا بنی ان پر جہنم جو صادر ہوئی، وہ غافلون غفلت کرتے. ٹھیک ہے. اور واسطے ہر ایک کے درجات ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے، اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں. یعنی بندے غافل ہیں لیکن اللہ رب العزت غافل نہیں. انسان کیا عمل کر رہا ہے، اللہ رب العزت غافل نہیں ہے. اور ربک الغنی ذو الرحمہ، اور اللہ اور تیرا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور پیچھے لائے تمہارے بعد جس کو چاہے، جیسے کہ اس نے تم کو اٹھایا نسل میں سے دوسری قوم کے اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے، اور ہر کسی کو، ہر کوئی بھی اپنے آپ کو فٹ کر سکتا ہے کہ تم اتنے اکڑ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اتنی تکلیف دے رہے ہو. 10 سال کا عرصہ تھا، کم تو نہیں تھا نا 10 سال کا عرصہ. اللہ رب العزت فرمانے تمہیں بھی تو دوسری قوم میں سے اٹھائے، قوم عاد قوم سمود، ایک دوسرے کی بنتی رہی وارث، اور پھر ان میں سے مکہ والے اٹھے. تو اللہ چاہے جیسے ان کو ہٹا کر تمہیں لائے تھا، تمہیں ہٹا کر کسی اور کو بھی لا سکتا ہے. بے شک جو وعدہ تم کیے جاتے ہو البتہ آنے والا ہے، اور نہیں تم اللہ کو عاجز کر دے. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے کہ اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، بس ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے اس کے لیے انجام آخرت کا. یعنی یہ ایک طرح سے حجت تمام ہونے کی بات ہو رہی کہ میں بہت سمجھا چکا ہوں. سمجھانے کا کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں جو اچھا لگتا ہے تم وہ کرو، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، دیکھ لیں گے کہ آخرت میں کون کامیاب ہوتا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں پلا پاتے وہ لوگ جو ظالم ہوں. آیت نمبر 136. اور انہوں نے مقرر کر لیے اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، کھیتیوں میں سے، مویشیوں میں سے، اور ایک حصہ یعنی جو کھیتیاں اور مویشیاں تھیں تو ایسا نہیں کہ وہ بتوں کے نام پر ہی چھوڑتے تھے، اللہ کے نام پہ بھی کچھ حصہ وقف کرتے تھے. فقالوا هذه لله بزعمهم، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے حصہ ہے. ٹھیک ہے. وهذا لشركائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی کھیتیاں ہیں تو کھیت کا زمین کا حصہ ایک کاٹ کے بتا دیا کہ اس پہ جو فصل ہوگی یہ اللہ کے لیے، اور یہ والا جو حصہ ہوگا، یہاں جو فصل اگے گی وہ ہم بتوں کے نام پہ دیں گے. ٹھیک ہے. یعنی صدقہ کر رہے ہیں لیکن کیا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو ان کے شریکوں کے لیے حصہ ہے وہ تو اللہ کی جانب نہیں پہنچتا. وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہے فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. ساء ما یحکمون، کتنی بری تقسیم ہے ان کی. مراد اس کی کیا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ آپ نے جو اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے جو ناپاک. شرک کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں، شرک کے ساتھ اعمال کرتے ہیں، آپ کتنی بڑے سوشل ورکر. شرک کے ساتھ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ شرک کی خباثت اور ناپاکی نے اس آپ کے پاک عمل کو بھی ناپاک کر دیا، وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا. ہاں، جو اللہ کو آپ دے رہے تھے وہ رد دیے، وہ جہاں جا رہا ہے چلا جائے، وہ بتوں تک تو پہنچ گیا، بتوں والا اللہ کو نہیں پہنچے گا. کذالک زین لکثیر، اور اسی طرح خوبصورت بنایا بہت سو کے لیے مشرکین میں سے ان کی اولاد کا قتل کرنا. کس نے خوبصورت بنایا؟ شرکاءہم، ان کے شریکوں نے یعنی شیطانوں نے، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈال دیں ان کے، اور تاکہ وہ مشتبہ کر دیں ان پر ان کے دین کو. یہ سمجھتے تھے کہ دین ابراہیمی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات یعنی جب بچی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو قتل کر دیں، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے وہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی، سارے تو نہیں، کچھ سوشل ورکر بھی تھے جو اس طرح کی بچیوں کو کلیکٹ کرتے تھے. ایسا بات نہیں معاشرے میں سارے ہی ہوں، لیکن میجورٹی کا یہی معاملہ تھا کہ لڑکیوں سے بچنے کے لیے. آج بھی آپ دیکھیں اگر ہمارے پڑوسی ملک میں خواتین جو بچیاں ہوتی ہیں ان کا جو حمل میں بچی ہوتی ہے تو ابارشن کراتی ہے. تو وہاں پہ ایسا تو نہیں کہ بچیاں پیدا نہیں ہوتی، پیدا بھی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی جو نہیں کرواتے ابارشن، لیکن یہاں ایک نارمل چیز ہے، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. تو شیطان کیا کرتا ہے، یہ جو بتایا نا ان کے شریکوں نے، تو جو شیطان کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کو برا کام اچھا کر کے دکھتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے تو وہ یہ لوگ ایسا نہ کرتے. بس چھوڑ دو انہیں جو کچھ وہ گھڑتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کبھی برا نہیں چاہتے. تو اللہ اگر زبردستی کروانا چاہتے، جہاں بھی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ آتا ہے نا، تو مراد اس سے ہوتا ہے کہ اللہ اگر صادر کرنا چاہتا ہے اپنا یہ حکم کہ کوئی بچی کو اس طرح سے اس کا ابارشن نہیں کروائے گا یا پیدا ہونے کے بعد اس کو قتل نہیں کرے گا، تو اللہ حالات ایسے بنا دیتا. اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری آزمائش ہو رہی ہے. آیت نمبر 138. وقالوا هذه انعام، اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیتیاں ممنوع ہیں، نہیں کھا سکتا ان کو مگر جس کو ہم چاہیں، ان کے گمان کے مطابق.
یعنی اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. کچھ جانوروں کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا کہ یہ ممنوع ہے، اور یہ کھیتیاں بھی ممنوع ہیں. ان کو کوئی نہیں کھائے گا مگر جن کو ہم چاہیں. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يذكرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ. اور کیا کہا؟ اور انہوں نے کہا کچھ مویشی حرام ہیں ان کی پیٹھیں، یعنی کچھ جانور ایسے ہیں کہ ان پہ سواری بھی نہیں کی جا سکے گی، اور کچھ جانور ایسے ہیں جس پر وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، اور کرتے کیا ہے؟ جھوٹ کرتے. اللہ نے جس کام کے لیے مویشی بنائے ہیں ان سے وہی کام لینا ہے، یہی شکر گزاری ہے. گوشت بھی استعمال کریں، سواریاں بھی کریں، خون بھی استعمال کریں، ان کا گوشت بھی استعمال کریں، ان پر سواری بھی کریں، ان کا دودھ بھی استعمال کریں. اللہ نے انہی کے لیے بنایا. یہ سارا افتراء کا لفظ کیا آ رہا ہے؟ جھوٹ کرتے ہوئے. اسے دین کا حصہ بنا لیا انہوں نے. یہ ٹاپک ہم نے پیچھے دیکھ لیا ہے، جانور وغیرہ جو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور کھیتی کی بات یہ بھی، جو کھیتی کی بات ہوئی ہے وہ بھی پیچھے ہو گئی ہے. عنقریب وہ بدلہ دے گا ان کو بوجہ اس کے جو تھے وہ یفترون، افترا پردازی کرتے، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، جو وہ گڑھتے تھے، جو وہ جھوٹ بولتے تھے. آیت نمبر 139. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا. ایک اور طریقہ ان کا کیا تھا اپنے پاس سے حرام حلال کے قواعد کو بدلنے کا؟ انہوں نے کہا کہ جو کچھ پیٹوں میں ہے ان مویشیوں کے، یہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، اور یہ ہماری بیویوں کے لیے حرام ہے. یعنی کچھ ان کا ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ اب یہ جو حاملہ ہوا ہے جانور، اونٹنی مثال کے طور پر، تو اس سے جو پیدا ہوگا نا وہ مرد تو کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. اور اگر وہ مردار تو وہ اس میں سب شریک ہے، لیکن اگر وہ بچہ مردار پیدا ہوتا ہے تو پھر عورتیں بھی کھا لیں گی، مرد بھی کھا لیں گے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ. عنقریب بدلہ دے گا ان کو ان کے بیان کرنے کا، یعنی جو غلط بیانیاں کر رہے ہیں، جن کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. دین میں دین ابراہیمی میں تھے بیسیکلی، یہ دین ابراہیمی میں جو یہ بگاڑ پیدا کیے ہیں انہوں نے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ ان کو دے گا. انہ حکیم علیم. بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے. قد خسر الذین. تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو حماقت کے ساتھ اور بغیر علم کے. اب آج کے دور میں یہ تو پیچھے تو حماقت اور بغیر علم کے قتل ہو رہا ہے نا. آج کل کے دور میں علم ہے، وہ جانتے ہیں یہ چیز، باقاعدہ ہیومن رائٹس بنائے گئے کہ ابارشن نہیں کروانے اس طرح. لیکن وہ خواتین روڈ پہ بینر لے کے نکل آتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی والا حساب، کہ میرا جسم ہے، اگر میں نہیں چاہتی بیٹا ہو تو میں اس کو ابارٹ کروا سکتی ہوں. تو آج کل علم ہے، لیکن آج کل کیا ہے؟ صفحم، حماقت. وہ پیچھے کیا تھے؟ صفحم بغیر علم. صفحم بھی نہیں تھا اور علم کون سا نہیں ہے؟ اگر آج کے دور کی بات کریں تو آخرت کا علم. وہ بچہ جو ہے وہ اس کو پوچھا جائے گا اس سے، جو ابارٹ کروا دیں، اگر دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے اس میں جان بوجھ کے آپ اس کو ابارٹ کروا دیں. ایک علماء کرام کا یہ بھی گروپ کہتا ہے کہ نہیں، پریگنینسی کے بعد ابارٹ کروا ہی نہیں سکتے. کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہارٹ بیٹ نہیں ہوتی تو آپ اس کو ابارٹ کروا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ زندہ نہیں ہے، وہ اس میں روح نہیں پھونکی گئی. دونوں بہرحال رائے موجود ہے. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ. اور حرام قرار دیا اس کو جو رزق دیا ان کو اللہ نے جھوٹ کرتے ہوئے اللہ. تو یہ حرام حلال کو بدلنا در حقیقت شرک کی ایک قسم ہے. تحقیق وہ بھٹک گئے اور نہ ہی تھے وہ ہدایت پانے والوں میں سے. اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے باغات، معروشات، چھتوں پر چڑھائے ہوئے. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ بیلے ہیں. یہ لمبے لمبے اونچے اونچے درخت ہیں، چھتوں سے اوپر چلے جاتے ہیں. وغیرہ معروشات، اور چھتوں پر نہ چڑھائے ہوئے. یہ کون سے؟ یہ جو بیلے ہوتی ہیں، جو کریپرز ہوتے ہیں، جو زمین پہ رینگتے ہیں. ہربز ہیں، شربز ہیں، پودینہ دھنیا ٹائپ کی چیزیں، پیاز ٹائپ کی چیزیں جو چھوٹی ہوتی ہیں. والنخل، اور کھجور کے درخت. والزرع، اور کھیت مختلف ہیں اس کے کھانے. اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں. وغیرہ متشابہ، اور غیر ملتے جلتے بھی ہیں. یہ اقسام بتا رہے ہیں اللہ رب العزت. کلوا من ثمرہ اذا اثمر. کھاؤ اس میں سے جب وہ پھل لائیں. اور دو اس کا حق اس کی کٹائی کے دن، یعنی دوسروں کو بھی کھلانا. کلو، تم بھی کھاؤ، وآتو، اور تم دو دوسروں کو. ایک ہوتا ہے عشر. عشر کیا ہوتا ہے؟ کھیت کا 10واں حصے کو عشر کہتے ہیں. عشرہ سے ہے نا، کیونکہ یہ پھل کھیتی بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے. ویسے تو ہم 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں نا نفع پہ سال میں، لیکن جب اگر کوئی فصل لگاتے ہیں تو اس پہ عشر ہوتا ہے. یعنی اب کھیت آم اترے، سپوز 100 کلو آم اترے، تو اس میں 10 کلو آم آپ کیا کریں گے؟ عشر میں چلے جائیں گے، صدقہ کر دیے جائیں گے. کیونکہ کھیتی میں آپ زیادہ حصہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ سارے کا سارا اللہ کا کام ہے نا. بیج ڈال دیا آپ نے، محنت ہی تو کی ہے نا. یہاں پہ صرف 2.5% ہے زکوٰۃ میں، وہ بھی سال میں، پورے سال پہ نفع پہ، پوری پراپرٹی پہ بھی نہیں، جو نفع آپ حاصل کرتے ہیں. تو اس میں کیوں ہے کہ اس میں میں گڑبڑ تو نہیں کری، نفع پہ ہی ہوتے ہیں نا. میرے پاس 2.5% ہے. انشاءاللہ اس کو دوبارہ کنفرم کر کے آپ گروپ میں بھیج دوں گی. تو اس میں کیا ہے، ہم اس میں ہماری اپنی ایفرٹ زیادہ ہے. اسی طرح کھیتی میں عشر کے علاوہ خمس بھی ہوتا ہے. اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی بارش کا آ رہا تھا، یہ پانی آپ کہیں سے کھینچ کے لائے، ٹیوب ویل چلایا، ان ساری بنیادوں کے اوپر یہ
हक़्क़हु यौम हिसादी, इसको फिट किया जाता है। और तीसरी चीज़ क्या करनी, वला तुसरिफ़ू। तो 3 हुक्म है इसमें, कुलू खुद तो खाओ मज़े से, आतू और हक़ भी दे दो, और साथ में वला तुसरिफ़ू, हद से ना बढ़ो। दूसरी तरह से किसी तरह से हद पे नहीं बढ़ना है, ना खुद खाने में हद से बढ़ो, ना दूसरे को देने के हवाले से, क्योंकि बहुत सदक़े में भी एक हद पे जाकर एतदाल का हुक्म है। और फिर इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन, वजह क्या है, क्योंकि अल्लाह इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। व मिनल अनआम, और मवेशियों में से, हमूलतम व फ़रशा, पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरख्त को नबातात को अलग-अलग करके बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानवरों के हवाले से, ख़ास करके मवेशियों के हवाले से बता रहे हैं कि कुछ उठाने वाले हैं और कुछ कैसे हैं, ज़मीन से लगे हुए हैं। यानी कुछ ऊँची हाइट के हैं, कुछ छोटे हैं। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ इसमें से जो रिज़्क़ दिया तुमको अल्लाह ने, और ना तुम पैरवी करो शैतान के कदमों की, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। यहाँ पे शैतान के कदमों की पैरवी से क्या मुराद है, खुद साख्ता पाबंदियां अपने ऊपर नहीं लगाओगे, ये वाला ऊँट हराम है, ये वाली गाय हलाल है, उसका जो फीटस होगा, उसका जो बच्चा पैदा होगा वो मर्द खाएंगे, वो औरतें नहीं खाएंगी। तो खुद पे क्या करो, ये सब शैतान के कदमों की पैरवी है, इससे बचो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। समानियत अज़वाज, 8 जोड़े हैं। अच्छा जी, इस आयत का मैं तर्जुमा में से पढ़ देती हूँ। पैदा किए जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है खाओ, और शैतान के कदम बकदम मत चलो, बेशक वो तुम्हारा सरी दुश्मन है। पैदा किए 8 नर और मादा, यानी भेड़ में से 2 किस्म और बकरी में से 2 किस्म। आप कह दीजिए क्या अल्लाह ने इन दोनों नरों को हराम किया, या दोनों मादा को, या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हैं? तुम मुझको किसी दलील से बताओ अगर तुम सच्चे हो। और ऊँट में से 2 किस्म और गाय में से 2 किस्म, 2-2 किस्म, नर मादा नर मादा। आप कह दीजिए क्या 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 अल्लाह ताला ने इन दोनों नरों को हराम किया है, या दोनों मादा को, या इसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हैं? क्या तुम हाजिर थे जिस वक्त अल्लाह ताला ने तुमको इसका हुक्म दिया था? तो इससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर बिला दलील झूठ तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे। यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। आयत नंबर 144 मैंने पढ़ी है। तो यहाँ पे जो उन्होंने खुद से हराम हलाल के कवानीन बनाए हुए थे, अनआम को लेकर, जानवरों को लेकर, उसके हवाले से डिटेल्स बताई गई। इसमें जो नर हलाल है तो मादा भी हलाल है, उनका बच्चा भी हलाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए इसमें कोई नहीं है, अल्लाह ने नर भी पैदा किया, मादा भी पैदा की, अगर मादा हामला भी होगी तो ये सब हलाल है। ये हलाल क्योंकि उनके आप पीछे देख कर ही आ रहे हैं कि मादा हलाल लिए नर, फिर वही साहिबा हाम, ये सब हमने पीछे पढ़े। तो बहीरा साहिबा, इसमें भी कोई नर ऊँट होता था जिसे वो छोड़ दिया करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे उनकी इस्लाह कर दी। इसमें एक शान नज़ूल भी है। एक बंदा था जो असल में उसके हवाले से बल्कि एक हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अमर बिन लोही, ये उसका नाम था, कि जहन्नुम में अपनी अंतड़ियाँ खींच रहा था। उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से देखा। तो वो क्यों थी उसकी सज़ा? कि क्योंकि उसने सबसे पहले बुतों के नाम पर बहीरा साहिबा वगैरह की रस्में ईजाद की। ठीक है? जो अनाम को या मवेशियों को जो हराम करके छोड़ दिया करते थे आज़ाद। अगली आयत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी इस्लाह करके असल में अब बात बताइए कि हराम हलाल के असल कवाइद क्या हैं। आयत नंबर 145, कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमी यतअमुहु इल्ला अन यकूना मैततन औ दमन मस्फूहा। कह दीजिए कि मैं हराम नहीं मैं पाता इसमें से जो वही किया गया मेरी तरफ हराम शुदा किसी खाने वालों के लिए कि वो खाए, मगर मतलब हराम असल में क्या है, वो क्या है कि वो हो मुर्दा, या खून हो बहता हुआ, या खिंजीर का गोश्त हो, तो बेशक वो नापाक हैं। या फिर क्या है, फिस्कन, या फिर फिस्क है, नाफरमानी है, यानी वो वैसे भी नापाक हैं और उनको खाना क्या है, गुनाह का काम है। उहिल्ला लिगैरिल्लाह, और उसमें वो भी शामिल है जो अल्लाह के नाम के सिवा ज़िबा किया जाए। तो जो कोई मजबूर कर दिया गया, जो सरकशी करने वाला ना हो, यानी पसंद से ना खाए, वला आदिन, और हद से बढ़ने वाला ना हो, यानी पेट भर भर के ना खाए हराम को, बहैसियत मजबूरी खाए कि जब जान के लाले पड़ गए तो हराम को खा सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी जान बच जाए। फ़इन्ना रब्बका गफूरुर रहीम, तो बेशक तेरा रब गफूरुर रहीम है। आयत 146। और ऊपर उन लोगों के जो यहूदी बन गए, हमने हराम कर दिए हर नाखून वाले, यानी खुद यहूदी बने, अल्लाह ने उन्हें यहूदी नहीं बनाया था। नाखून वाले कौन से हराम हो गए? परिंदे उन पर हराम, और ऐसे जानवर जिनके, ठीक है, शतरमुर्ग है, बत्तख है, ये सब उन पर हराम हो गए उनकी अपनी हरकतों की वजह से। वमिनल बकरी वल गनमी हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, और गाय में से और बकरी में से हराम कर दी इन पर इन दोनों की चर्बियां, मगर जो उठाई हुई हो इन दोनों की पीठ, या आते, या जो मिल जाए साथ हड्डी के। सिर्फ इन जानवरों में से भी जो गाय वगैरह, गाय बकरी या दुम्बे भेड़ जो है, इसमें जो पीठे उठाई हुई हो, जो इनकी पीठ पे चर्बी होगी,
مراد وہ جو ایک دمبا ہوتا ہے نا، اس کی ٹیل میں گول سی بڑی سی ٹیل ہوتی ہے، اس کے اندر چربی ہوتی ہے، وہ حلال ہے جو ہڈی میں گودا ہوتا ہے، کیونکہ مختلط بیعار ہے کہ جو ہڈی میں مل جائے یا جو آنتوں میں چربی ہو، یہ حلال تھی. اس کے علاوہ جو چربی نکلتی وہ سب حرام تھی. ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ حرام حلال میں سے بھی حرام کیوں ہو گیا ان پر؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے سرکشی کی، ان کی سرکشی کی وجہ سے. اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں، یہ بات بتانے میں سچے ہیں. آیت 147 فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ تجھ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، یعنی اتنی نافرمانی کے باوجود جلدی پکڑ نہیں کر رہا، ورنہ نافرمانیاں جو انہوں نے کی اس پہ تو ان کو فوراً پکڑ لینا چاہیے، اور نہیں پھیرا زیادہ عذاب اس کا اس قوم سے جو مجرم ہو. یعنی ابھی ڈھیل ملی ہوئی ہے، لیکن جو مجرم قوم ہے اس کا عذاب ٹالا نہیں گیا ہے، موجود ہے، وہ ملے گا. ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. اب اس کی بات ہے مشرکین مکہ کی. اگر چاہتا اللہ تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہی حرام ٹھہراتے ہم کوئی چیز کو. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی اپنے رسولوں کی تکذیب ان لوگوں نے بھی کی جو مشرکین مکہ سے پہلے تھے. حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا، انہوں نے چکھا بأسنا، ہمارا عذاب. کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فتخرجوہ لنا، تو وہ تم نکال کر ہمارے لیے لے آؤ. یہ جو تم حرام حلال کے ضابطے تم نے چینج کیے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، پلس یہ جو تم اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہو اس کی کوئی دلیل ہے، تو فتخرجوہ لنا، تو اسے ہمارے لیے نکالو، یعنی وہ دلیل ہمارے سامنے لے آؤ. نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں تم مگر قیاس آرائیاں کرتے. تو دیکھیے یہ شرک جو ہے نا، یہ واقعی کیا ہے؟ گمان. یہ اتنی پیاری آیات ہیں. جب آپ مشرکین کے کام دیکھتے ہیں نا، آپ ٹی وی وغیرہ میں دیکھیں کہ وہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں بالکل. اور اسی طرح آپ اللہ معاف کرے ہماری درگاہوں پہ بھی جو نئی نئی ایک سے ایک نئی چیز ایجاد ہوئی، آپ دیکھیں تو آپ سوچیں گے یہ کہاں ہے، یہ کس صحابی نے، یہ کب ہوا؟ صحابی تو بہت دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آپ 300-400 سال تک آگے آ جائیں، تابعین اور تبع تابعین کے دور آگے، وہاں تک نہیں ملے گا. اور اب تو اتنی پیاری پیاری ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری بدعتیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ آپ بولیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد تک، 1200 سال تک بعد تک یہ نہیں، یہ ابھی ایجاد ہوئی ہیں، یہ اسی سینچری میں ایجاد ہوئی. تو وہ کیا ہے؟ ظن اور تخرصون، گمان اور قیاس آرائیاں. کہہ دیجئے کہ بس اللہ ہی کے لیے حجت کون سی؟ البالغہ، پہنچی ہوئی، یعنی اللہ ہی کی حجت اصل حجت ہے، دل تک پہنچتی ہے. قرآن پڑھیں تو اس میں سے جو دلیلیں جو آپ کے دل کو جا کے چھوتی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، پھر اگر وہ چاہتا البتہ ہدایت دیتا تم سب کے سب کو. کہہ دیجئے حاضر کرو اپنے گواہوں کو، ان کو جو گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے اس کو. پھر اگر وہ گواہی لے آئیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، مطلب وہ جھوٹے ہیں تو وہ اپنے گواہ بھی جھوٹے لے کر آئیں گے. اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور وہ لوگ نہیں جو ایمان لاتے آخرت پر، اور وہ اپنے رب کا یعدلون، ہم سر بنا لیتے ہیں. یعنی دلیل کو انسان اس لیے نہیں مانتا کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا. پیچھے دلیل لانے کی بات ہو رہی ہے، تو دلیل جو نہیں مانتا اصل میں وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے احوا آ گیا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، اور اس میں اپنی خواہشات بھی آ جاتی ہیں. اپنی خواہشات بھی، آپ کی خواہشات بھی کیا کرتی ہیں؟ آپ کو دلیل ہے نا، قرآن بہت بڑی دلیل ہے، اس میں جو احکامات ہیں سائنس اب ان کو ثابت کرتی کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. آدھا پیٹ کھانا کھانا آپ کے حق میں بہتر ہے. ہم ٹھوس کے کھانا کھاتے ہیں پیٹ میں کیونکہ ہم خواہش کی پیروی کرتے ہیں. کم سونا آپ کے حق میں بہتر ہے، 8 گھنٹے 6 گھنٹے تک کہا جاتا ہے آپ کے لیے بیسٹ ہے. رات کے شروع کے گھنٹوں میں سونا آپ کے لیے بیسٹ ہے. اب تو سائنس دلیل بن گئی، قرآن تو ہے ہی ہے، سائنس بھی ہے، احادیث ہے. تو ہم اپنی خواہشات کے چکر میں چھوڑتے ہیں. آیت نمبر 151 کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکین سے کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ سناؤں تم کو جو حرام کیا تمہارے رب نے تم پر. نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرنا. نحن نرزقکم وایاہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائی کی طرف نہ جانا. ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ بے حیائی کھلم کھلا ہو یا چھپی ہوئی ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو مگر وہ جو اللہ نے، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو وہ جو حرام کی اللہ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ بات ہے جو اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اور کیا کیا چیزیں حرام ہے؟ کنٹینیو ہو رہی ہے آیت. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالحق، اور تم کسی یتیم کے مال کے پاس مت نہ جانا مگر حق کے ساتھ. یہ احسن حتی یبلغ اشدہ،
वो अच्छा है यहाँ तक कि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को। औफुल कैल वल मीज़ान बिल-क़िस्त, और पूरा करो नाप को और तोल को इंसाफ के साथ। अब ये चीजें हैं जिन पे हराम हलाल पे आपको जमना चाहिए बहुत अच्छी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको भी बता दिया और हमें भी बता दिया कि हम छोटी छोटी चीजों पे झगड़ रहे होते हैं और यहाँ बड़ी बड़ी चीजों पे करप्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये यहूदियों के लिए आती है ना, एक रिवायत में मौजूद है कि ये जीरा तो छानते हैं लेकिन ऊंट हजम कर जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजों पर लड़ना बहस करना, नमाज में उसने सीने पे हाथ बांधे नहीं, उसने नाक पे हाथ बांधे, इन चीजों पे अपनी सारी एनर्जी लगाना। और ये बड़ी बड़ी चीजें है कि नाप तोल में कमी हमारे माशरे में मौजूद है, यतीम का माल खा जाना हमारे माशरे में मौजूद है, अपने फवाहिशा मज़ाहरा मिन्हा वतन खुल्ला खुल्लम फवाहिश हो रहे हैं। आप देखें, मेरी अकल से बाला तर है किस तरह से टिकटॉक के ऊपर खवातीन खड़े होकर डांस कर रही होती हैं, मुसलमान बच्चियां, और वो उसको अशात कर देती हैं उसकी, कि सब देखें कैसे हमारी अकल पे पर्दे पड़ते हैं। और वला तो तख्तुलू नफ्सा, और आप देखें कत्ल हमारे माशरे में कितना आसान है, किसी को भी कहीं भी कुछ चलते हुए गोली मार कर चले जाए, क्या कर लेंगे। तो जो असल चीजें वो छोड़ दी हैं। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और नहीं हम तकलीफ देते किसी नफ्स को मगर उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। यानी ये जो हराम हलाल के कवायद बताए जा रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे तुम अमल ना करो कर सको, यकीनन तुम इस पर अमल कर सकते हो। और मजीद क्या है, वाइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, और जब तुम कहो तो अदल की बात कहो, हक की बात कहो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये हम खवातीन अपने हवाले से देखें कि हम घरों में क्या इतने अदल पे चलते हैं। व बिअहदिल्लाहि औफू, और क्या करना है, अल्लाह के अहद को पूरा करना, यानी अल्लाह के अहकामात को बजा लाना। तो हमने कहा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसको अपने अमल से साबित करके दिखाना। ये अहद है जो हम अल्लाह से लेते हैं, अल्लाह के साथ हम एक कमिटमेंट बनाते हैं ना कि आपको सबसे ऊपर कर दिया है अल्लाह हमने। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये बात वसीयत करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको ताकि तुम नसीहत पकड़ो। वअन्ना हाज़ा सिराती, और बेशक ये तेरा रास्ता, ये मेरा रास्ता है, सिराती मुस्तकीमा, सीधा रास्ता है, फत्तबिऊह, बस इसकी पैरवी करो। सिरात मुस्तकीम, मुस्तकीम किसको कहते हैं? कौम कायम होना, नमाज कायम होती है, जमात खड़ी होती है, लोग खड़े हो जाते हैं। तो हम कहते हैं सीधा रास्ता में सीधा नजर आता है, इसका एक मायना ये भी है कि सीधा रास्ता खड़ा हुआ रास्ता, आसमान की तरफ जाता है। फत्तबिऊह, इस रास्ते पे चलना है। ऊपर कौन है आसमान में? अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो इसके एक बड़े गहरे मायने ये भी हैं जो कि वाज़ेह भी है, मुस्तकीमा, कायम सीधा रास्ता। ये ऊपर आसमान पे ले जाएगा, आपको बुलंदियों पे ले जाएगा, दुनिया में भी बुलंदी, आखिरत में। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। मज़ीद कंटिन्यू होती है बात, वला तत्तबिउ सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, और तुम पैरवी ना करो मुख्तलिफ रास्तों की वरना वो जुदा कर देंगे तुमको। कौन? शैतान। इधर उधर ना जाओ, सीधा रास्ता छोड़ के इधर उधर ब्रांचेस ना बनाते फिरो। जो है वो है, जो करना है वो करना है, जो अल्लाह ने कहा है वो करना है। मुझसे नहीं हो रहा है, या अल्लाह मेरी मदद करे, लेकिन करना यही है। हुज्जतें ना ढूंढे उसमें, क्योंकि जरा सी आप ढीले हुए और ये शैतान आपको बहका देगा। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये बात वसीयत करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो पिछली कौमें भी क्यों हलाक की? इसीलिए हलाक की या हलाक हुई कि उन्होंने भी अल्लाह के रास्ते को छोड़कर शिर्क किया और दीन में तावीलें की। तो दीन में तावीलें नहीं करना चाहिए। तो आतैना मूसल किताब, फिर दी हमने मूसा को किताब पूरा करने को, ऊपर इसके जो नेकी करे, यानी जो नेमत है, तमामन नेमत को भी कहते हैं। और क्या थी? वह तफसीला, और तफसील थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दी? किताब दी। करती क्या है वो किताब? हर चीज़ की तफसील बयान करती है। इसमें बड़े तफसीली अहकामात थे, लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ के लिए, और हिदायत की और रहमत की, ताकि वो मुलाकात का अपने रब की ईमान रखें। बनी इसराइल जो हैं, उनको जब वो किताब से कनेक्शन बनाएँगे तो हिदायत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी, जो अल्लाह की नेमत है उन पर तमाम हो जाएगी। और इसमें वज़ाहतें भी हैं, तफसील भी है। और होगा क्या? आखिरत की मुलाकात में। देखिए आखिरत का खौफ है ना, हमें सीधा रखता है, काम ठीक करता है। जब हम भूल जाते हैं ना कि आखिरत में हमने जवाब देना है तो यकीन हमारा, लेकिन वो पुख्ता यकीन नहीं है ना, वरना हमारे अमाल में तब्दीली हो। आयत नंबर 155, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, और ये किताब यानी कुरान नाज़िल किया हमने इसको, ये क्या है? मुबारकुन, बाबरकत। यानी अब इसमें सब कुछ सिमट गया है, जो पीछे तफसील, हिदायत, रहमत, तमाम ये सब आ रहा था। किताब मुबारक है, कुरान मुबारक है, इसमें सब कुछ आ गया। फत्तबिऊह, बस इसकी पैरवी करो और तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम तुरहमून, तुम रहम किए जाओ। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तिन मिन क़ब्लिना, ये कि तुम कहो बेशक उतारी गई किताब हमसे पहले ऊपर दो ग्रोहों के, यानी यहूद और नसारा पे तो किताब आई। व इन कुन्ना अन दिरासतिन लगाफिलीन, और तुम ये कहो कि हम तो इसके पढ़ने से गाफिल थे। यानी अरब को मुखातिब करके कहा जा रहा है, मेरे आपके लिए भी कि अब आखिरी आने वाले इंसान तक के लिए कुरान ही है। तो हम सबको कहा जा रहा है कि
تم یہ نہ کہنا کہ پچھلے دو وہ یہود اور نصارہ کے پاس ہی کتاب تھی اور وہ تو ان کی زبان ہی مختلف تھی، اور اس وقت آپ کو پتا ہے تورات اویلیبل بھی نہیں تھی لوکل پبلک کے لیے، تو ہم تو لغافلین، ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے زبانیں بھی، کیونکہ عبرانی اور یونانی زبانیں علمی سطح پر تو وہ مٹ ہی چکی ہیں زبانیں. پھر وہ ویسے بھی اتنی ہڈن تھی. چلو آج کے زمانے میں اپنے لیے لوں، میرے لیے تو تورات ہڈن نہیں ہے، پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے، لیکن اب ہمارے لیے کیا ہے کہ اس کو ویسے سمجھنا ممکن نہیں، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے. تو اللہ نے قرآن اتارا، قرآن کو محفوظ کیا، اور اب اللہ سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان دراستہم لغافلین، کہ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے. نہیں، قرآن سب پڑھ سکتے ہیں، سب کے گھروں میں موجود ہے، سب کے گھروں میں موجود ہے. کچھ تو اللہ نے زبردستی جبرن، اسی کو کہتے ہیں نا جو چاہتا ہے اللہ کر لیتا ہے. تو میں اس چیز کو کہتی ہوں اللہ نے یہاں اپنی مداخلت کی ہے. ہم یہ قسمت ہے ہماری، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے کہ نماز میں کہا ہے پڑھو، سورہ فاتحہ آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، رکعت نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی ہم سے دعا کروا رہے ہیں، مجھ سے ہدایت مانگو. یہ اللہ کی چاہت ہے کہ ہر کوئی ہدایت پہ آ جائے. او تقول لولا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا پھر اہل مکہ تم یہ کہو کہ ہم پر اگر کتاب نازل کی جاتی تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جاتے، یعنی یہود و نصارہ سے بھی اوپر چلے جاتے. فقط جاءکم بینات، تو دیکھو تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے، کھلی دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے. تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس سے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو اور روکے اس سے، یعنی خود بھی عمل نہ کرے، دوسروں کو بھی نہ کرنے دے. نمبر ایک یہ روکنا ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے قرآن والا ہو کر ایسے عمل کرے کہ لوگوں کے دل خراب ہو جائے اسلام کی طرف سے، قرآن کی. دونوں طریقے سے انسان روکتا ہے قرآن سے یا اسلام سے. مسلمان اتنے کرپٹڈ ہو گئے کہ صرف اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اسلام کو ڈیٹیل میں پڑھتا ہے نا قرآن کو، تو شاید وہی متاثر ہوتا ہے اسلام سے. مسلمانوں کو دیکھ کر تو کوئی اسلام سے متاثر نہیں. قرآن دیکھ کر، حدیث دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھ کر تو متاثر ہوتے ہیں. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری نشانیوں سے. اور سی جزا سوء العذاب، برے عذاب کی، اور بوجہ اس کے جو وہ منہ موڑ دیتے ہیں. نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کیا ہے ان کے پاس قیامت، ملائکہ، قیامت. آیت نمبر 158 پہ ہوں میں. یا پھر آ جائے تیرے رب کا فیصلہ. ٹھیک ہے، یہ ملائکہ قیامت کون سی؟ قیامت صغریٰ، یعنی موت کے فرشتے آ جائیں، فرشتے مراد ہے نا. یا تیرے رب کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے. اور یاتی بعد آیاتی ربی، کیا پھر تیرے رب کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں آ جائیں، یعنی اہل مکہ کی بات اگر لیں تو ان پہ کوئی عذاب آ جائے. یا ہم دیکھتے ہیں زلزلے وغیرہ آ رہی ہیں، یوم یاتی بعد آیاتی ربی، تیرے رب کی بعض نشانیوں میں سے نفع دے گا کسی شخص کو اس کا ایمان نہ تھا وہ ایمان لایا اس سے پہلے. یعنی جب کوئی بڑی نشانی آتی ہے، اس میں کچھ 3 نشانیاں ایسی ہیں جن کے حوالے سے حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اگر وہ نشانیاں نمودار ہو گئی تو کسی کو اس کا ایمان لانا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 158 هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یعنی موت آ جائے، یا آ جائے تیرے رب کا فیصلہ یعنی قیامت آ جائے، یا آ جائے بعض آیات نشانیاں تیرے رب کی یعنی کوئی عذاب وغیرہ. یوم یاتی بعض آیات ربی کا، جس دن آ جائیں گی بعض آیات تیرے رب کی طرف سے. نہیں ایمان دے گا، نہیں نفع دے گا کسی شخص کو اس کا ایمان لانا، اللہ یہ کہ وہ اس سے پہلے ایمان نہ لایا، یا اس نے جو بھی کمایا اپنے ایمان میں سے کوئی بھی نیکی. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، جب یہ نشانیاں ہو جائیں گی تو اس کے بعد انسان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اس میں ایک ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا ہے دجال کا نکلنا، اور تیسرا ہے دابۃ الارض کا نکلنا. ایک وقت آئے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سورج ایک پوائنٹ پہ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کو سجدہ کرتا ہے اور اس سے طلوع ہونے کی یعنی اپنا راستہ کنٹینیو کرنے کی پرمیشن مانگتا ہے.
جس دن اللہ رب العزت اس کو وہ پرمیشن نہیں دیں گے، وہ اپنے ایک سائیکل میں یہ کرتا ہے، جس دن اللہ رب العزت اس کو پرمیشن نہیں دیں گے تو اس دن پھر وہ واپس پلٹ جائے گا اور مشرق سے نمودار ہو جائے گا۔ دابت الارض کیا ہے؟ یہ ایک جانور نکلے گا زمین سے جو اللہ کی نشانی کے طور پہ ہوگا، وہ بات کرے گا۔ تو جب یہ والی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کہا جاتا ہے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کے بعد وہ جتنے بھی نیک اعمال کرے گا تو قبول نہیں ہوں گے۔ اب اس میں تھوڑی سی ڈسکشن ہے، ڈسکشن اس سینس میں علماء کرام میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ جو قومیں توبہ کرتی ہیں وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، انفرادی توبہ باقی رہے گی۔ واللہ عالم، کیا بہتر ہے۔ قل انتظروا، کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 159، بے شک وہ لوگ جنہوں نے الگ الگ کر لیا اپنے دین کو اور ہو گئے وہ گروہ گروہ، کون ہے؟ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے اور تفرقے بازی کی بات ہو رہی ہے۔ لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے محروم ہے نا یہ لوگ، اپنی اپنی خواہشات کی وجہ سے گروہ بندی کر لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی پارٹی میں نہیں ہے۔ مسلمانوں سے بھی اگر گروہ بندیاں ہو رہی ہیں تو تھوڑا سا خیال کرنے والی بات ہے کہ دیکھ لیں کیا کرنا چاہیے۔ انما امرهم الى اللہ، بے شک ان گروہ بندی کرنے والوں کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ بتا دے گا ان کو جس کے ساتھ اس کے جو وہ کام کرتے تھے۔ جو کوئی لایا نیکی کو تو اس کے لیے 10 ہے اس کی طرح، یعنی ایک کا 10 دیا جائے گا۔ ایک بکرا اللہ کی راہ میں دیں گے 10 بکروں کا ثواب ملے گا، 1 روپے خرچ کریں گے تو 10 روپے کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی گناہ لے کر آتا ہے، برائی لے کر آتا ہے، فلا یجزى الا مثلها، تو وہ اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا، یعنی ایک گناہ کا، ایک روٹی چرائی ہے تو ایک روٹی چرانے جتنے کا ہی گناہ ملے گا، 10 روٹیوں والا گناہ نہیں ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ قل اننی، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے ہدایت دی مجھ کو میرے رب نے طرف سیدھے راستے کے، ایسے دین کی طرف جو بالکل درست ہے۔ دینن قیما، اسلام کیا ہے؟ دینن قیما، مراد کیا ہے؟ طریقہ زندگی، طریقہ زندگی ہمارا کیا ہے؟ سیدھا ہے بالکل، اور دنیا اور آخرت کو درست اور سیدھا رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ملت ابراہیم حنیفہ، یہی طریقہ کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو کون تھے؟ حنیفہ، یکسو تھے، شرک سے بالکل پاک تھے، اور نہ تھے وہ ان میں سے جو مشرک ہیں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیای، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا رب۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، اور یہ بہت زبردست الفاظ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے سونپ دیا آپ نے، بچا کیا اس میں؟ نماز، قربانی، جینا مرنا، سب اللہ کے لیے کر دیا۔ لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا میں حکم دیا گیا ہوں، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا میں تلاش کروں کوئی رب؟ وہ رب کل شیء، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا ہر نفس مگر اسی کے ذمہ ہے۔ ہر ایک کی کمائی کا وبال کیا ہوگا؟ اس کے اپنے اوپر ہوگا، اس نے خود جواب دینا ہوگا۔ اب کمائی سے، پیسوں والی کمائی، طرح کی کمائی، اعمال کی کمائی، اعمال میں سب آ جائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ اپنا انتظام خود کر لیں، اپنے بچوں پہ بہت بھروسہ نہ کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ آپ کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے دادا دادی نانا نانی کے لیے؟ ماں باپ کو تو میں نے چلے نیچے ہی کر دیا، یا پھر پردادا پردادی، پردانا پردانی، آپ کے بچے بہت سلجھے ہوئے بھی ہوئے تو ایک نسل آپ کے لیے دعا کر لے گی، کوئی صدقہ خیرات کے کام کر دے گی، کوئی صدقہ جاریہ کر دے گی، 2 نسل، 3، 4، 4 نسلوں بعد قیامت آ جائے گی۔ اپنا انتظام، صدقہ جاریہ والے کام کر جائیں، اولاد کو ایسا بنا جائیں کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے، ہمارے خود کر جائیں۔ یہ بہت، ویسے تو بہت ریلیکس کرنے والی بھی آئے تھے کہ آپ کسی دوسرے کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن اپنے حوالے سے بہت، کیونکہ قرآن تو انذار ہے نا، آپ کو وارن کرتا ہے، تو اس میں بڑی شدید وارننگ ہے کہ اپنا انتظام خود کر لیں۔ کوئی پیری مریدی نہیں چلے گی، یہ بھی ہے اس میں معنی، کہ کوئی پیر مرید مرشد آپ کو آ کے گناہ بخشوا لے گا، نہیں، کوئی پیری مریدی بھی نہیں چلے گی اس میں۔ ثم الى ربكم فمرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، پھر تمہارا لوٹنا اپنے رب کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو اصل میں اختلافات کا فیصلہ اللہ رب العزت ہی کریں گے، کوئی کسی کی بات پہ 100% نہیں مانتا۔ اگر واقعی حقیقت دلیل سے کوئی سمجھتا ہوتا تو مسلمانوں میں اتنے فرقے نہ ہوتے، اتنے فرقے ہیں، تو اختلافات کا فیصلہ آخرت میں ہی ہوگا صحیح۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ یہاں اہل مکہ کو کعبہ کا کیونکہ متولی بنایا تھا، وہ بھی مراد ہے، اور پھر انسان جنوں کے بعد خلیفہ بنے، وہ بھی مراد ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ رب العزت نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں فضیلت دی۔
ٹھیک ہے نا. کوئی زیادہ امیر ہوتا ہے, کوئی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے ماشاء اللہ. کسی کو دیکھتے ہیں, کسی کی کامیابی سنتے ہیں, آپ کے منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ سب کیوں ہے؟ لیبلوکم فیما آتاکم. یہ درجہ بندی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے اس میں جو اس نے دیا تم کو. تو دیا ہے تو شکر کتنا ہے, اور نہیں دیا تو صبر کتنا. بس یہ فارمولا. ملنے پہ شکر اور نہ ملنے پہ صبر. یہ ہماری آزمائش ہے. سورہ فجر کی دو آیات اس کی بڑی پیاری تفسیر ہے. تو یہ ہماری آزمائش کے لیے, ایک دوسرے سے جلن رکھنے کے لیے, حسد رکھنے کے لیے. ان کا ان ربک سریع العقاب, بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے. جو غافل بنا رہے, پرواہ نہ کرے, کوشش نہ کرے, احکامات کو نہ مانے, اس فضیلت کو دیکھ کر نیگیٹو سائڈ پہ چلا جائے, تو سریع العقاب, اللہ جلد سزا دینے والا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, اور جو بخشنے والا ہے, اور بے شک البتہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اس میں کیا ہے, جو ان آیات کو سمجھے, ان سے نصیحت پکڑے, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. ممکن ہے 100% آپ نہ بدل سکیں, لیکن آپ کی کوشش میں آپ نے جان کتنی ماری, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ جنت میں بھی اندر لے جانے سے پہلے جنتیوں کو ان کے دلوں کو دھویا جائے گا. کیوں دھویا جائے گا؟ جنت پاک لوگوں کے لیے ہے نا. ان کے دل میں ابھی بھی کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی. ہو سکتا ہے کسی سے کوئی کسی طرح کی کوئی حسد رہ گئی ہو, کوئی اور اپنی دل کی برائی رہ گئی ہو. ان کو دھو کے بالکل پاک کر کے ان کے دلوں کو اندر لے جایا جائے. سورۃ الاعراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج, یہ ایک قرآن ہے, کتاب نازل کی گئی آپ کی طرف, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے آپ کے سینے میں کوئی حرج نہ ہو. سورۃ اعراف مکی ہے. حرج کی بات ہو رہی ہے, تنگی کی بات ہو رہی ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مکے والوں کی ریزسٹنس تھی, اس کے حوالے سے بھی اس میں آیات آئیں گی. کیوں ہے کتاب؟ لتنذر بہ, تاکہ تم اس کے ساتھ خبردار کرو, اور یہ نصیحت ایمان والوں. ذکرہ نصیحت کو کہتے ہیں. ذکر کس لیے بھی ہوتا ہے؟ بار بار کتاب سے, قرآن سے کنیکشن بنا کے رکھنا, اس سے بار 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 پڑھنا, اس سے الگ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اتبعوا, پیروی کرو جو نازل کیا گیا تمہاری طرف, یعنی سمجھو, غور و فکر کرو, عمل کرو. قرآن کے ساتھ اس طرح سے کنیکشن بنانا ہے. من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا, اور یہ کرنے والا کام تھا, اور نہ کرنے والا کام کیا ہے؟ من دونہ اولیاء, اور نہ تم پیروی کرو اس کے سوا سرپرستوں کی, یا اللہ کے علاوہ جو دوسری سرکش قوتیں طاقتیں ہیں, جس میں اپنا نفس بھی شامل ہے, ان سے پکی دوستی نہیں کرنی. دوستی کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. اور جو اللہ سے دوستی کرنے کا طریقہ ہے, قرآن سے دوستی. اہل القرآن بن جائے, قرآن آپ کے ساتھ ساتھ رہے. قلیلا ما تذکرون, کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. آیت نمبر 4. وکم من قریۃ, اور کتنی ہی بستیوں میں سے ہلاک کر دیا ہم نے ان کو, بس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت یا دوپہر کے وقت جب وہ آرام کر رہے. یہ دونوں وقت اصل میں غفلت کے ہوتے ہیں. رات کو بھی انسان سو رہا ہوتا ہے, اور قائلون کا لفظ آ رہا ہے, قیلولہ بھی, قائلون قیلولہ اسی سے, جب وہ دن کے وقت آرام کرتے ہیں. تو جب انسان غافل ہوتا ہے تو عذاب آ رہا ہے. دوسرے اس کی باطنی معنی دیکھیں, جب دل غافل ہوتا ہے تو پھر ہمارے دلوں پہ بھی عذاب آتا ہے. کیسے عذاب آتا ہے؟ اللہ کی بات اثر نہیں کرتی, عبادات میں مزہ نہیں آتا, سجدوں میں طاقت نہیں رہتی, نمازوں میں دل نہیں لگتا, نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, نیکی کرتے وقت کمر ٹوٹنے لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ غفلت ہے. فما کان دعواہم, جب غفلت کے وقت پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ غفلت کے وقت جب ان پر عذاب آیا تو کیا تھا, تو نہ تھی پکار ان کی جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب, مگر یہی کہ انہوں نے کہا, کیا کہا؟ انا کنا ظالمین, نے اقرار کر لیا کہ اللہ ہم ہی ظالم ہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, پس البتہ ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے, رسول بھیجے گئے جن کی طرف, اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے. تو دونوں سے پوچھا جائے گا, امتوں سے بھی کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے, تم نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا, اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتیں تم پر کس طرح سے ایمان لائیں. بس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے ان پر ان کے اعمال, یعنی علیہم, ان پر ان کے اعمال, علم کے ساتھ. وما کننا غائبین, اور ہم غائب نہیں تھے. یعنی اللہ رب العزت تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اللہ تو کسی لمحے غائب نہیں ہے. اور وزن اس دن حق ہے, وزن حق کا بھی ہوگا, اور وزن ہونا حق ہے, یعنی ایک ایک چیز تولی جائے گی. فمن ثقلت موازینہ, تو جس کے بھاری ہو گئے پلڑے, تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اعمال نامے بھاری ہو گئے. ٹھیک ہے. موازینو میزان کی جمع ہے. میزان یعنی ملٹیپل بیلنس ہو گئے, کیونکہ ہر شخص, ہر نیکی ایک ہی ہے, لیکن ہر شخص الگ ماحول میں کرتا ہے, الگ تربیت ہوئی ہوتی ہے, اس کی جسمانی کیفیت الگ ہوتی ہے, تو ہر ایک کا بیلنس الگ ہوگا.
ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکی ہو گئی یعنی نیکی والے پلڑے ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالے اپنی نفسوں کو بوجہ اس کے جو وہ ظلم کرتے تھے ہماری آیات کے ساتھ۔ ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں ٹھکرانے کی بات نہیں آ رہی، یعنی ہماری آیات کا حق نہیں دیتے تھے۔ حق کا تلاوتی جو ہوتا ہے، قرآن کو ایسے پڑھنا جیسے پڑھنا چاہیے، اللہ کے احکامات پر چلنے کی عمل کرنا، اس کی پرواہ نہ ہی کرنا، تو پھر یہ ظلم ہوگا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تحقیق بسایا ہم نے تم کو زمین میں۔ تو بنی آدم کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پھر قریش کے مخاطب ہیں تو قریش کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں معائش، معائش کہتے ہیں زندگی گزارنے کے سامان۔ دیکھیے دنیا، زمین جو ہے نا، پلانٹ ارتھ ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، ہمارے سارے معائش اسی میں، ہماری ساری بنیادی ضرورتیں اللہ رب العزت نے اس میں رکھ چھوڑی ہیں زمین میں۔ زراعت ہے، پانی ہے، معدنیات ہے، آگ ہے، جو نعمت آپ چاہتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں زمین سے نکال لیتے ہیں، زمین کھود کے نکال لیتے ہیں یا ہوا میں سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو ہماری چیز ایکسس میں آسان ہے، اس میں ہماری زیادہ ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ آسان مٹی ہے نا ہماری پہنچ میں، اور سانس لینے کے لیے آکسیجن ہمیں ہر وقت چاہیے، یہ ہماری سب سے زیادہ آسان ہے۔ وہ اتنی دور سورج جلا دیا ہے آپ کے لیے بلب، وہ آپ کو وہاں سے اس کے کور کے اندر جو ہے فیوژن ری ایکشن ہوتا ہے، دو ہائیڈروجن مل کر ہیلیم بناتے ہیں تو اس سے فوٹونز ریلیز ہوتے ہیں۔ وہ فوٹونز اس کور میں سے، اس کور میں سے نکل کر سرفیس میں آنے میں اتنا لمبا عرصہ گزارتے ہیں، یہ بہت اچھی طرح یاد نہیں لیکن لمبا عرصہ گزرتا ہے کافی، لیکن وہ سورج کی سرفیس سے پلانٹ ارتھ پہ پہنچنے میں تقریباً 9 یا 8 منٹ لیتے ہیں، تو یہ ہمیں روشنی کی انرجی کی فارم میں مل جاتے ہیں، ہماری فصلیں پکتی ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا۔ ریسپائریشن کا عمل ہوتا ہے، واٹر فلٹریشن کا، پانی جا رہا ہے، بادل بن رہے، بارش ہو رہی ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اتنی دور ہمارے لیے اتنا بڑا جمبو پلانٹ رکھا ہوا ہے چراغ جلا کے کہ وہ ہماری ضروریات پورا کرتا ہے۔ تو اللہ نے معائش رکھ دی ہے ہمارے، قلیلا ما تشکرون، کتنا ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو، پھر صورت بنائی ہم نے تمہاری، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے۔ یہ 3 انعامات ہیں جو اللہ رب العزت نے کیے، ایک تو ہمیں پیدا کیا، حضرت آدم علیہ کہہ لیں یا پوری انسانی جنس کو، پھر صورت بھی بنائی خوبصورت، ہے نا۔ سب میں ہم خوبصورت ہی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں اس تو اور بھی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن جب وہ ان کی خوبصورتی تاحال برقرار نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے گدھے کا بچہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، بچے کو دیکھیں، لیکن انسان جوان ہو کر بھی خوبصورت رہتا ہے۔ تو خوبصورتی ہے ہر جگہ، ایسی بات نہیں، لیکن انسان کی خوبصورتی کیونکہ اس کی عقل کی خوبصورتی بھی ہے، اس کی مزاج کی خوبصورتی ہے، جو جانوروں والا عمل ہے وہ نہیں کرتا، ایک اس کے اندر نفاست ہے، ایک اس کے اندر تہذیب رکھی ہے۔ پھر تیسری نعمت کیا ہے؟ للملائکۃ اسجدوا، تعظیم بھی دی، انسانوں کو تعظیم دی۔ حضرت آدم یہاں خاص کر کے مراد ہے کہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک، اللہ رب العزت نے فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ اذا امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا، امرتک، تجھے صرف ایک چیز دیکھنی چاہیے تھی کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، بس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا۔ قال انا خیر من، وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقته من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ڈفرنس وہ لے کر آیا، بہت اچھا ڈفرنس، عقل کی بنیاد پہ سمجھ آتا ہے، لیکن وہ امرتک بھول گیا۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مٹی سے بنا کے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، یعنی اللہ نے اسے تعظیم دی ہے، تو امرتک، مجھے حکم دیا تھا مجھے سجدہ کرنا، بس یہ۔ تو کبھی جب اللہ کا حکم آ جائے نا، تو ہم سب کے لیے اس میں یہی ہے کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ اس کا لاجک مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر آپ قرآن سے حکم دیکھ رہے ہیں، ڈائریکٹ حکم دیکھ رہے ہیں، کلام اللہ سے حکم آ رہا ہے، تو اس میں اپنی عقلیں بالکل اللہ نے دیے استعمال کریں، اللہ کی شکر گزاری میں استعمال کریں، اللہ کے آگے کفر کرنے میں ٹائم استعمال نہ کریں۔ وہ لاجک ہوتا ہے اس میں، وہ ہمیں کچھ عرصے بعد سمجھ یاد آ جائے، اور نہیں بھی آئے سمجھ تو کیا ہے، سمعنا واطعنا، اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنائے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك، اللہ رب العزت نے فرمایا اتر جا آسمان سے یا پھر جنت سے، جہاں بھی وہ تھا، تو نہیں ہے کہ تیرے لیے ہو ان تتکبر فیہا، کہ تو یہاں پہ تکبر کرے۔ آسمان بہت پاک جگہ ہے، بہت پاک جگہ ہے، وہاں پاک ہستیاں رہتی ہیں، تکبر والا وہاں نہیں رہ سکتا، اتر جا آسمان سے۔ فخرج انک من الصاغرین، پس نکل جا بے شک تو صاغرین میں، چھوٹے ہونے والوں میں سے یا ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا یا اللہ مجھے مہلت دے اس دن جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مہلت مانگ رہا ہے، نافرمانی کرنے کی یا انسانوں کو بہکانے کی، کچھ بھی کہہ لیں۔ قال انک من المنذرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ تو کہنے لگا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا۔ الزام شیطان اللہ رب العزت پر ڈال رہا ہے، کہتا ہے میں ضرور بیٹھوں گا
لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ تیرے بندوں کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. یعنی تو نے مجھے حکم دے کر بہکایا، سجدے کا کہہ کر بہکایا. تو مجھے سجدہ کرنے کو نہ کہتا تو مجھے نہ بات بری لگتی، تو نہ میں یہ سجدہ نہ کرتا. تو یہ اوریجنیٹ جو کیا ہے نا، استغفر اللہ و معاذ اللہ، کہ آپ نے حکم کا سجدے کا حکم ہی کیوں دیا، تو میں بھٹک گیا، اللہ پہ ڈال دیا. استغفر اللہ. ثم لآتینہم، پھر میں البتہ ضرور آؤں گا ان کے پاس سے، ان کے دونوں ہاتھوں سے اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے. سامنے سے آنے کی کیا مراد ہے؟ دونوں ہاتھوں کے درمیان سے دنیا جو ہمارے سامنے ہے، تو مستقبل کے حوالے سے ہم کچھ فیصلے کر لیں گے اور اس میں ہم اللہ کی نافرمانی والی چیزیں کر لیتے ہیں. یہ دنیا جو ہمارے سامنے خوشگوار ہے، بڑی اچھی بنا کر دکھا رہی ہے، ومن خلفی، اور ان کے پیچھے سے آپ کو آخرت بھی بھلوا سکتا ہے، اور ماضی کے خوف سے بھی آپ سے کچھ، آپ نے دیکھا کچھ لوگ بہت ریگریٹ میں رہتے ہیں، ڈپریشن تک میں چلے جاتے ہیں. جو ہو گیا ہو گیا، برن دا پاسٹ اینڈ موو آن، یہ ہونا چاہیے نہیں، چلو ہو گیا ختم، آگے بڑھے. وہ آپ کو ماضی میں ہی ڈالے رہتا ہے، آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا، آپ اس کو ہی سوچتی رہتی ہیں. شیطان لاتا ہے باقاعدہ تاکہ آپ کو اس بندے سے صلح نہ ہو سکے، آپ ہمیشہ اس شخص کے ساتھ جھگڑے میں مبتلا رہیں، آپ دل میں اس کے لیے کوئی بیر باندھ کے بیٹھی رہیں. پیچھے سے بھی حملہ کرتا ہے، وعن ایمانہم، دائیں جانب سے، یعنی نیک اعمال کریں گے آپ، اچھے اعمال کریں گے، ان میں ریاکاری کروا دے گا، آپ سے کوئی ایسی بات نکلوا دے گا، آپ نے صدقہ کیا من اور رضا کروا دے گا آپ سے. یہ دائیں جانب سے ہو گیا. اور بائیں جانب سے کس طرح آتا ہے؟ آپ سیدھے سیدھے گناہ کروائے گا، برائیوں کو چھوٹا کر کے. ٹھیک ہے، برائیاں آپ کو ایسے کر کے دکھائے گا، کوئی بڑی بات نہیں، کر لو. تو یہ شمائلہم، بائیں جانب سے. ولا تجدو اکثرہم شاکرین، اور نہ تو پائے گا ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ، تعریف سے، شکر گزاری سے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا قرآن. اب یہاں پہ ایک شیطان کیا کر رہا ہے کہ میں شکر گزار نہیں بننے دوں گا. آنکھ کھلتے ہی پہلا کلمہ ہمیں کیا کہنا ہوتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا. شکر ادا کرنا ہوتا ہے. یہ جو شکر گزاری کی کنڈیشن ہے نا، یہ جب ہمارے برین پہ آتی ہے تو ہم ہیپی رہتے ہیں. جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو کہ لاتعداد ہیں، وی فیل ہیپی. وین وی فیل ہیپی وی ڈو اے لاٹ. ہم بہت کچھ کما لیتے ہیں، ہم کم وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. نہ شکری نہ کریں. شکر گزاری کا اپوزٹ کیا ہے؟ شکوہ. شکوے نہیں کریں. شکوے آپ اپنی والدہ سے کریں گی، آپ کی والدہ جو جن سے زیادہ کوئی آپ سے محبت نہ کرتا ہو، ان سے آپ کی لڑائی ہو جائے گی. اگر آپ ہر وقت شکوے کرتی رہیں گی، آپ اپنے شوہر سے ہر وقت شکوے کرتی رہیں گی، تو اس سے لڑائی ہو جائے گی. شکوے کرنے والے کسی کو نہیں پسند ہوتے. تو پھر اس ذات سے شکوے کریں جس نے سب کچھ دیا. شکر گزاری دل میں ایک فیلنگ، آپ خود خوش رہیں گے، آپ کے اندر سے ایسی شعائیں نکلیں گی جو دوسروں کو خوش کریں. شکر گزاری بہت بڑی چیز ہے. میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ صبح اٹھتے ہی ہم یہ الحمدللہ الذی احیانا، پہلی چیز اللہ جو ہم سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کرو، کہ میں نے تمہیں زندہ کیا. اس چیز کو فیل کرو کہ اللہ نے موقع اور دیا. تو پھر جب سورہ فاتحہ کا یہ پوائنٹ کسی کی تفسیر میں سن رہی تھی، جب میرے سامنے آیا کہ قرآن شروع ہوتا ہے الحمد سے اور ختم ہوتا ہے ناس پہ. تو ناس یعنی لوگوں کو چاہیے، کیونکہ ختمہ کرتے ہیں نا ہم قرآن کا، جب قرآن ختم ہو جاتا ہے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، شروع کر کے کچھ سورہ بقرہ کی 6 آیات تک پڑھ کے پھر ہم روکتے ہیں قرآن. تو وہ میں نے کہا اچھا یہ سائیکل بنتا ہے کہ لوگوں اللہ کی شکر گزاری کرنا ہے. شکر گزاری سے اللہ کے بندے بنے رہو گے، لوگ بنے رہو گے، پھر واپس لوگوں آ جاؤ اللہ کی شکر گزاری پہ. یہ دونوں کا کنیکشن ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے قرآن. اگر بندہ اس کو ڈوبے اس کے اندر، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس میں سے خزانے نکال کر لائیں. قالوا اخرج منها مدعوما مدحورا، آیت نمبر 18. فرمایا نکل جائے اس سے، تو مذمت کیا ہوا ہے اور رحمت سے دور کیا گیا ہے. اب اس نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العزت ناراض ہونے، تب بھی اس نے معافی نہیں مانگی. حضرت آدم کا رویہ کیا تھا؟ معافی مانگ لی تھی، معافی نہیں مانگ رہا. لمن تبعنا منهم لأملأن جہنم منهم اجمعین، البتہ جو بھی تیری پیروی کرے گا ان میں سے، میں البتہ ضرور بضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، یعنی شیطانوں سے بھی اور وہ ان لوگوں سے بھی جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی بھی رہے جنت میں، پس دونوں جہاں سے تم چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ آنا. وَلَا تَقْرَبَا، پاس نہ آنا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان صرف یہی کر سکتا ہے، اس نے وسوسہ ڈال دیا ان دونوں کے لیے شیطان نے. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا، تاکہ وہ کھول دے ان کے لیے جو چھپایا گیا ان دونوں میں سے، ان دونوں کی شرم گاہوں میں سے. آیت نمبر 20 پہ ہوں میں. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. اور کہنے لگا کہ نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، مگر یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ گے 2 فرشتے، یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں ہو جاؤ گے. یعنی اس نے شوق دلایا وسوسہ ڈال کے کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم فرشتوں جیسے خصائص تم میں آ جائیں گے اور تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں جنت میں رہو گے. آدم علیہ السلام کو جنت سے کون نکلنا چاہے گا؟ کیونکہ ان کے اندر ایک خواہش تھی. شیطان ہمیں سونگ کر ہماری خواہشیں چیک کرتا.
اس خواہش کے مطابق وسوسہ ڈالتا ہے، ورنہ اسے غیب کا علم تھوڑی ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے۔ وہ ہماری روٹین دیکھتا ہے کہ اس کو سونا زیادہ پسند ہے، تو سونے کے حساب سے وسوسہ آنکھ کھلے گی اور آپ کی آنکھ کھلتے ہی آپ کے دماغ میں خیال آ جائے گا اچھی تھوڑا اور سو لوں۔ وہ اس طرح سے دیکھتا ہے، ہماری روٹین دیکھتا ہے، حساب کتاب لگاتا ہے، لیکن ڈال وہ صرف وسوسہ سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے وسوسہ ڈالا، اور جب کہ وہ درخت کے پاس جاؤ گے تو تم پھر جنت سے کبھی نہ نکالے جاؤ گے جب تم اس کا پھل کھا لو گے، یہ روایات میں ملتا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور پھر وہ جنت کے پتے اتار کے اپنی شرمگاہیں ان سے چھپانے لگے۔ آیت نمبر 21، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے قسمیں کھائیں ان دونوں سے کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بس کھینچ لیا اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ۔ پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا، فذاقا، دونوں نے چکھا اس درخت کو، بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں، وطفقا یخصفان علیہما، اور وہ دونوں چپکاتے رہے اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے۔ تو انسان جب شیطان کے عمل پہ چلتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں برہنہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے۔ جب آپ شیطانی عمل کرتے ہیں، آپ غصہ کریں گے، غصہ آنا نیچرل ہے، لیکن شیطان پر عمل کر کے زور زور سے چیخیں گے، ایک آدھ کو چاٹا بھی مار دیں گے، اس کے بعد آپ کی عزت کم ہو جائے گی۔ جس شخص پر آپ نے غصہ کیا وہ چاہے جائز غصہ بھی تھا، لیکن آپ اس حد تک بڑھ گئے شیطانی عمل میں، تو آپ کی عزت کم، انسان چھوٹا ہو گیا۔ سو آتوں ہما ہے نا کہ ان کی شرمگاہیں کھل گئی، عزت والی چیز جو ڈھکی رہنی تھی وہ کھل گئی۔ آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے جب آپ شیطانی عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ، بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز ہمارے ایسے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کی کرپشن کھلتی ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے، کیا آپ ان کو عزت دیتے ہیں؟ کچھ لوگ تو باقاعدہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ شیطانی عمل کر کے، شیطان کے وسوسوں پہ چل کر ہم اپنے آپ کو، اپنی عزت کم کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو برہنہ کر لیتے ہیں۔ تو اتنی اتنی ڈیٹیل والی آیات ہیں، اتنی تفصیل، اتنے سبق ہیں ہمارے لیے یہ جو ابلیس کی آیات آئی، اس میں ابلیس کے حوالے سے جو آیات آئی۔ وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا، اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے۔ اللہ رب العزت آسانی کر ہم سب کے لیے، ہمیں توفیق دے، ہمیں موقع دے کہ ہم ان سے ملاقات کریں جنت میں، اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے اپنی رحمت سے، آدم کو دیکھیں، بی بی حوا کو دیکھیں، ہمارے انسسٹرز ہیں۔ وَنَادَاهُمَا، اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ان کے رب نے ان سے کہا، کیا نہیں میں نے تم دونوں کو روکا تھا اس درخت سے، اور میں نے کیا تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں کہنے لگے اللہ رب العزت ہم نے اپنی جانوں پر نفس کیا، ہم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ رب العزت نے فرمایا اتر جاؤ تم سب کے سب، انسان بھی، انسان کا دشمن کیا ہے؟ شیطان، وہ بھی اتر جائے۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوگی، کیونکہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ دشمنیاں چلتی ہیں، شیطان تو ہے ہی دشمن، انسانوں میں بھی انسانوں کے دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور متاع ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن إِلَىٰ حِین، ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم سب نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، تحقیق نازل کیا ہم نے تم پر لباس کو، یواری سوآتکما وریشا، لباس کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ پیچھے شرمگاہ کھلنے کی بات ہوئی تھی، اب لباس کی نعمت بتائی جا رہی ہے کہ لباس میں نے تمہارے لیے نازل کیا جو چھپاتا ہے تمہارے قابل شرم حصوں کو، نمبر ایک، اور نمبر دو وریشا، اور آرائش کا ذریعہ ہے۔ تو لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں واقعی آپ بھلے وہ مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا جسم چھپ رہا ہوتا ہے لیکن چست اتنا ہوتا ہے کہ جسم نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لباس آپ پہنیں، لیکن ایسا پہنیں جو جسم کو چھپائے، واقعی چھپائے، یہ پہلا مقصد ہے اس کو جو اللہ بتا رہے ہیں، سوآتکم۔ اب کچھ لوگ جینس پہ اور شرٹس پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ شلوار قمیض جب پہن رہے ہوتے ہیں تو وہی اللہ ماشاء اللہ ہوتی ہے، ان کا پورا فگر نمایاں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بھلے آپ ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے ہیں، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، لباس کوئی بھی ہو، یہ کوئی لباس کی قسم نہیں بتائی گئی، مقصد بتا دیے گا، یہ دو مقاصد پورے ہونے چاہیے، خاص کر کے پہلا سوآتکم، یواری سوآتکم، جس میں شرمگاہ کی حفاظت۔ آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے تو ایسی شرٹ ہو کہ آپ کی تھوڑی سی لمبی ہو رانوں تک، پینٹ شرٹ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ شلوار قمیض اگر پہنی ہے تو اس کے چوک اتنے ہو گئے کم از کم آپ کی 28 تک ہوں، یا 28 سے تھوڑے اس طرح کے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو شلوار قمیض پہن کے یہ قسم نہیں ہے، میرا فوکس اس بات پہ کہ قسم نہیں بتائی گئی کہ شلوار قمیض ٹھیک ہے، اور جو لباس ہے اس میں مقصد پورا ہوگا، شلوار قمیض میں وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، عبائے میں حتیٰ کہ وہ مقصد نہیں پورا ہو رہا آپ،
تو پھر وہ اس والی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. وریشہ اور آرائش ہے، زینت ہے، آرائش کا ذریعہ بھی اچھے لگیں، اچھے دکھیں، ریاکاری کی حد تک نہ جائیں اور تکبر کی حد تک نہ جائیں. لباس میں تکبر کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا لباس نہ پہن لیں کہ آپ محفل میں آپ نظر آئیں اور آپ ایک تکبر کا شکار ہو جائیں کہ بس میں ہی سب کچھ. جیسے لٹکتا ہوا لباس پہننا منع ہے نا، جو پیچھے سے گھستا ہوا جاتا ہے زمین پہ رگڑتا ہوا، وہ اکثر تکبر کی نشانی ہوتی ہے، وہ لباس پہننا منع ہے. تو مقصد وہ یہ کہ تکبر نہ آئے آپ میں، آرائش ہو، زینت ہو، خوبصورت ہو، پیارا ہو، آپ اپنے حساب سے پہنے. کثرت منع ہے، پھر کثرت نہیں. آپ مہنگے سے مہنگا پہنے لیکن الماری میں 50 جوڑے نہ ٹنگے ہو. آپ ایک لباس 10,000 کا پہنے، 20,000 کا پہنے، لیکن آپ کا ایسا نہ ہو کہ 20,000 والے 50 جوڑے یا 10 جوڑے یا 15 جوڑے ٹنگے ہوئے. تو وہ آپ کے اندر ایک گھنٹی ہے، وہ خود بجے گی، وہ آپ کو بتائے گی آپ کیا کر رہی ہیں. وہ لباس التقوی، اب یہ دونوں چیزیں تو ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک اور لباس ہے جو ہر وقت پہن کے رکھنا ہے، وہ ہے لباس التقوی. ذالک خیر، سب سے بہترین لباس یہی بہتر. ٹھیک ہے، تقوی کا لباس یہ کون پہنے گا؟ وہ تو جسم نے پہن لیا، یہ ہمارا دل پہنے گا، یہ ہمارے دل کا لباس ہے. اور جو دل کرتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے، جو زبان پہ آتا ہے وہ عمل سے آتا ہے. تو آپ کا لباس جو آپ کی شرمگاہ بھی چھپا رہا ہے، جو وریشہ بھی ہے، آرائش بھی کر رہا ہے، اس میں تقوی کی جھلک وہ خود ہی نظر آ جائے گی. تقوی کی جھلک دیکھنے والے کو خود پتہ چل جائے گا. ذالک من آیات اللہ، یہ کیا اب لباس کو بھی کہا جا رہا ہے من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، تاکہ وہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. یا بنی آدم، آیت نمبر 27، اے بنی آدم ہرگز فتنے میں نہ ڈالے تم کو شیطان، جیسا کہ اس نے نکلوایا تمہارے والدین کو جنت سے، اتروا دیا ان دونوں سے ان دونوں کا لباس، تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو ان دونوں کے قابل شرم حصے. ٹھیک ہے، محتاط رہنے والی بات ہے. بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو اور اس کا گروہ اس سے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. شیطان اسی لیے ویسے بھی ایک جنرل بات ہے، کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. آپ جب آپ نے شرم گاہ کھولنی ہو تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، وہ پھر اس طرح سے محفوظ ہو جاتی ہے، وہ جن وغیرہ دیکھنے. ان جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک بنایا ہم نے شیطان کو سرپرست دوست ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے. تو جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے. مرادی ہے اذ فعلوا فاحشۃ، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اس پر اپنے آباء و اجداد کو اور اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو اس کا. کل کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا. کیا تم اللہ پر وہ بات گڑھتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہے نا. اس میں ایک اشارہ جو کفار مکہ طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا برہنہ ہو کر، اس کی طرف بھی ہے کہ وہ کپڑے کم کر کے لگ بھگ اتار ہی دیا کرتے تھے پورے، اور ایک چھوٹا سا کپڑا شرمگاہ کے آگے لٹکا لیا کرتے تھے. تو اس حوالے سے بھی باتیں وہ کہہ رہی ہیں تو اللہ نے حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو نہیں دیتا. آیت نمبر 29، کہہ دیجئے کہ حکم دیا میرے رب نے انصاف کا، اور یہ کہ نماز کا، اور یہ کہ قائم کرو اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک، یعنی ہر مسجد کے نزدیک، یعنی ہر نماز کے وقت اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کرو. وَادْعُوهُ مخلصین، اور پکارو اس کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، یعنی بغیر شرک کے، بغیر کسی اور کو پکارے، صرف اللہ کو پکارنا ہے. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس میں مخلصین خالصین میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم جو مسلمان ہیں ریاکاری میں اللہ کے لیے جو کام کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، خاص کر مرادیں ہیں حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کیونکہ حج اور عمرہ بہت پرومیننٹ ہو جاتا ہے. نماز تو گھر میں پڑھی جانے والی اتنی پرومیننٹ نہیں ہوتی، الا یہ کہ محفل میں پڑھی جائے. تو اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی اللہ کی کسی عبادت میں ریاکاری نہ ہو. فریقاً ایک گروہ ہدا، اس نے ہدایت دی، اور ایک گروہ کو چسپاں ہو گئی ان پہ گمراہی، بے شک انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اپنا سرپرست اللہ کے سوا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. گمراہ شدہ لوگ کبھی اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتے. ہم گناہ کبھی گناہ سمجھ نہیں کرتے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کر رہے ہیں. اگر ہم سمجھتے ہیں اس کو گناہ تو پھر ہم استغفار کریں گے، استغفار کریں گے تو ہم آدمیت پہ آ جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ آ جائے گا. اور جب ہم گناہ کریں اور اپنے آپ کو غلط نہ سمجھے تو پھر شیطنیت پہ آ جائیں گے. تو پھر یہ اولیاء والی آیت بات ٹھیک ہو گئی نا، کہ اولیاء ولی بنا لیا شیطان. یا بنی آدم، اے بنی آدم پکڑ لو اپنی زینت کو ہر مسجد کے نزدیک. تو ہر عبادت کے وقت آپ تھوڑی سی ڈھنگ کر ہو کر جائیں. ٹھیک ہے نا. اصل زینت اختیار کرنے کا طریقہ کب ہے؟ جب آپ عبادت کرنے لگے اللہ کے، صاف ستھرے رہیں، آپ سے اسمیل نہ آئے. فجر کے لیے اٹھتے ہیں، پورا منہ نہیں دھونا تو کم از کم ٹوتھ پیسٹ کریں، منہ سے بدبو نہ آئے، کہ فرشتے فجر کے وقت حاضر ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے منہ سے جو آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، جو لوگ پڑھتے ہیں واقعی دل سے، وہ قرآن منہ سے لیتے ہیں اس بندے، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اور کسی ایک فارمولا ہے اس کا سیدھا، آپ وہ کپڑے پہن کر جب کسی اور کے سامنے نہیں جا سکتے جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں، تو آپ مسلح پہ بھی نہ آئے، کوشش کریں آپ نہ آئے. ایک تو ہوتا ہے نا پوائنٹس کہ وہ جو لازم چیزیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اتنے اتنے سے چھپ رہے ہیں.
اس کا ایک بہترین فارمولا یہ ایک بڑی سی چادر بنا لیں، ایک ایسا دوپٹہ سا بنا لیں جو آپ کے ٹخنوں تک کو چھپا دے، کیونکہ جب آپ رکوع اور سجود کرتے ہیں اور آپ نے ٹراؤزر پہنے ہو تو آپ کے ٹخنے آیا ہو رہے ہیں، which is not good، انہیں چھپا ہونا چاہیے۔ تو اپنے ایک نیچے سے پلاسٹک ڈال کے گول سا اسکرٹ بنا لیں، بالکل گول سمپل، کچھ نہیں، وہ آپ نے چڑھایا لمبا سا، اس میں آپ کے پیر بھی چھپ جائیں، اور اوپر سے ایک نماز والا دوپٹہ جو گول ہوتا ہے وہ میچنگ کا کوئی 2-3 بنا لینا، کہ ایک دفعہ ٹیلر کو پیسے دے دیں، یا خود سی سکتی ہیں تو خود سی لیں۔ یہ دیکھیے آپ کو بڑی سہولت رہے گی۔ اب بندہ صبح اٹھتا ہے فجر میں، رات سونے والے کپڑوں میں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے مشکل ہے، کپڑے کیسے بھی ہوتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ نے جو بھی کپڑے پہنے ہیں اس میں چادر میں ہلکی سی خوشبو لگا کے رکھیں، ویسے بھی صاف ستھرا بندہ رہے، ہلکی سی خوشبو لگا رکھیں۔ الا یہ کہ میں نے ایک دفعہ یہاں نماز پڑھی، میری استاذہ مجھے مل گئی مسجد میں یہاں اتفاق سے، تو میں وہ میں ہم ڈائریکٹ اسی مسجد میں جو مصلی ہوتا ہے اسی پہ سجدہ کر لیتے ہیں، تو وہ اپنا مصلی چھوٹا سا ساتھ لاتی ہیں، تو انہوں نے میرے آگے بھی بچھا دیا، بس وہ اتنا تھا کہ سجدے والی جگہ پہ تھا۔ ہم نے نماز پڑھی، ان کے مصلی میں اتنی پیاری خوشبو تھی۔ یہاں مساجد میں ماشاءاللہ پہلی بہت اچھی خوشبو آتی ہے، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مسجد میں جا کے آپ کا دل خوش نہ ہو، خوشبو ہوتی ہے، بہت اچھا ماحول۔ تو وہ میں بڑی مجھے اچھا لگا، جب کہ میرا دھیان بھٹکا تو مجھے یہ چیز تھوڑی سی کھٹکی، لیکن بہرحال مجھے تھوڑا سا، میں نے جب 2-3 سجدے کیے تو تھوڑی سی عادت سی ہو گئی اس کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، پھر ایسی تذکرہ ہوا تو وہ کہنے لگی مجھے الرجی ہے اصل میں جو کارپیٹ کی اسمیل آتی ہے نا، تو اس لیے میں یہ اسپیشل مصلی بھی بچھاتی ہوں، اس وجہ سے میں ہر جگہ مصلی لے کے۔ تو ایک تیاری تھی، مجھے یہ چیز اچھی لگی، عبادت کی تیاری ہونی چاہیے، عبادت اچھی لگتی ہے، ڈھنگ سے پڑھیں، اچھے کپڑے پہنے، ہلکی سی خوشبو لگائیں، منہ سے بدبو نہ آئے آپ کے، جسم بہت گندا ہو رہا ہے، وقت نہیں جا رہا ہے آپ کا، لیکن آپ کو پتا ہے میرے نہانے سے نماز چلی جائے گی، تو نہ نہائیں، ادروائز آپ اگر آپ پاسبل ہے، ممکن ہے تو آپ نہا کر، آپ نہانا ہے آپ نہا کر نماز پڑھیں، فریش ہو۔ وکلو وشربو، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ۔ کہہ دیجئے کس نے حرام کی اللہ کی زینت کو؟ وہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، یعنی زینت کرنا، سورنا، تیار ہونا حرام نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ نامحرموں کو نہ دکھے۔ کہہ دیجئے وہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی زینت، تیار ہونا، جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں خاص، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی چیزوں کے حقدار کون ہے؟ اللہ کے فرما بردار بندے۔ زینت اختیار کرنے کے لیے نعمت ہے، اب استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کی ایمان والوں کے لیے خاص ہے، زیادہ ان کا حق ہے۔ یوم القیامتی، اور خاص ہو جائیں گی قیامت کے دن، قیامت کے دن تو ایمان والوں کے لیے ہی ہوگی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تفصیلاً بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو۔ کہہ دیجیے کہ بے شک حرام کیا میرے رب نے، اب حرام کیا ہے؟ الفواحش، فواحش کو، ما ظہر منہا و بطن، جو ڈھکا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے، والاسم، اور گناہ کو، اور زیادتی کو، بغیر حق کے، اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم کہو اللہ پہ جو تم نہیں جانتے۔ اور ہر ایک امت کے لیے مہلت ہے، پھر جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ مہلت تو نہ وہ دیر کر سکتے ہیں ایک گھڑی، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امت کے لیے بھی مہلت ہوتی ہے اور انسان کے لیے بھی، موت کا جب وقت ہو تو موت نے آنا ہے۔ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس آئے کچھ رسول تم میں سے جو بیان کرتے ہو تم پر میری آیات، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کر لے تو کوئی خوف نہیں اس پر، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا ان سے، یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گڑھ لے اللہ کی آیات پر جھوٹ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، یعنی ساری بدعات در حقیقت اللہ پر جھوٹ گھڑنا ہے، اس سے بچیں، اللہ ہم سب کو بچائے۔ یہی لوگ پالے گا ان کو ان کا حصہ کتاب میں سے، تقدیر میں سے جو ان کو ملنا ہے وہ مل جائے گا۔ زندگی میں جو لکھی ہے، صحت، مال، توبہ کا موقع ہے، رزق ہے، جو بھی اللہ نے انہیں لکھا ہے وہ انہیں ملے گا، چاہے وہ اللہ کے احکامات کو جھٹلائیں، چاہے وہ بدعات کریں۔ ہم کبھی بدعتیوں کو دیکھ کر یا کبھی ہم کافروں کو دیکھ کر یہ نہ کہیں اچھا ان پہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، جو کچھ چیزیں مکتوب ہیں تقدیر میں تو وہ ان کو مل کر رہیں گی۔ یہی لوگ پالے گا ان کو ان کا حصہ کتاب میں سے، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے یعنی موت کے، جو ان کو فوت کریں گے، تو وہ کہیں گے کہاں ہے جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ یا مشرکین کی بات ہو رہی ہے خاص کر کے، وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے، اور گواہی دیں گے اپنے نفسوں کے خلاف کہ بے شک وہی کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جا گروہوں میں، تحقیق گزر چکے تم سے پہلے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے آگ میں، یعنی جو تم جہنم والے ہو، جہنم والوں کے گروہوں میں داخل ہو جاؤ۔ جب کبھی داخل ہوگی کوئی ایک امت، کوئی ایک جماعت، لعنت اختہا، وہ اپنی بہن کو لعنت کرے گی، یعنی اپنی جیسی امتوں کو ملعون کہے گی، یعنی کہے گی تمہاری وجہ سے ہم آئے، جو پچھلی امتیں تمہیں فالو کرتے تھے تمہاری وجہ سے ہم بھی یہاں پہنچ گئے۔ حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، جب وہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے جہنم میں، قالت اخراہم لاولاہم، تو ان کی پچھلی ان کی اگلی سے کہے گی ربنا ہؤلاء یضلون فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو وہ جو ان سے پچھلی والی امت ہے نا جن کو وہ فالو کر کے خود بھی جہنم میں گرے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ان لوگوں کو ڈبل گناہ دے، ان کی وجہ سے ہم آگ میں ہیں۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ رب العزت فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے، یعنی جو تم تھے تمہاری وجہ سے اگلے بھی وہ ہوئے، گمراہ ہوئے،
تو گناہ کا بوجھ اس سینس میں تو اٹھاتا ہے نا انسان، جس کے لیے بھلائی کرے گا وہ بھلائی کرے گا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ نے کسی کو برائی کا راستہ دکھایا وہ برائی کرے گا، آپ کو برائی ملے گا۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور ان کی پہلی ان کی پچھلی کو کہے گی، یعنی بعد میں آنے والیوں کو کہیں گی جو پہلے سے موجود ہوں گی، فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تم ہم پر الزام ڈالتے ہو، کوئی فضل نہیں تھا، مطلب ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا تم پہ، تم نے اپنی مرضی سے ہمیں فالو کیا، تو آپ جو تم کرتے تھے اس کی وجہ سے گناہ کا عذاب چکو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور انہوں نے تکبر کیا، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے۔ جب کسی کافر متکبر کی روح قبض کی جاتی ہے، اوپر آسمان پہ لے جائی جاتی ہے، تو اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے، ٹھیک ہے، دروازے اس کو آسمان پہ جانے نہیں دیا جاتا، وہ سجین میں ڈال دی جاتی ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور آسمان پر ایک مقام ہے علیین، جہاں پہ نامہ اعمال اچھے لوگوں کے رکھے جاتے ہیں اور نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي السَّمِّ الْخِيَاطِ، اور نہ وہ روحیں یعنی برے لوگوں کی داخل ہوں گی جنت میں یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں سے، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ لہم من جہنم مہاد، اور ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہے، ومن فوقہم غواش، اور ان کے لیے اوپر غواش ہے۔ غواش کہتے ہیں لحاف کو، یعنی اوپر بھی ایک لیئر ہے آگ کی، اور جہاں پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں نیچے بھی ایک لیئر ہے آگ۔ وہ کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم جزا دیں گے ظالموں کو۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں۔ اور کون ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ 42 ہے 43، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے جو ان کے سینوں میں ہے حسد میں سے، یعنی جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں کو دھو دیا جائے گا۔ غل کہتے ہیں حسد کو، دشمنی، بغض، عداوت، کبھی کوشش کے باوجود آپ نہیں نکال پاتے تو وہ جو فیلنگز رہ جائیں گی جنت میں داخلے سے پہلے ان کو دھویا جائے گا۔ من غل تجری من تحتہم الانہار، حسد میں سے بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جنت میں جانے والے کیا کہیں گے؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے، وہ ذات جس نے ہماری رہنمائی کی اس راستے کی طرف۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم تو ہدایت پانے والے نہ تھے مگر یہ کہ اللہ ہماری اس طرف ہدایت کرتا، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان تکبر کا اپوزٹ ہے، جب آپ کچھ کر لیں، آپ کو کوئی نیکی اچیو ہو جائے یا کوئی دنیا کی کوئی چیز مل جائے، اور اگر آپ کا رویہ یہ ہو کہ آئی ڈڈ دس، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کہیں تکبر ہے، آپ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ ہاں آپ کا حصہ ہے، کوشش سے ملا، اور یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت یقیناً اس میں شامل ہے۔ اللہ نے وہ چیز آپ کے لیے آسان کی، کس سینس میں آسان کی؟ آپ کی کوشش کے نتیجے میں آسان کی۔ تو جنت تو بہت بڑی چیز ہے، ہم جنت اگر ہمیں ملتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین آمین، تو اتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ اپنی جو ایک گلاس پانی پیا ہے آپ نے دنیا میں، یا ایک دفعہ آپ ہنسے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ، ایک خوشی، کوئی دنیا میں ملنے والی ایک بھی خوشی ہے، کیا آپ وہ خوشی آپ کو مفت مل گئی، کیا اس کا بدلہ آپ دے سکتے ہیں؟ آپ بدلہ اس کے بدلے میں آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو آپ پھر جنت کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ جنت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ ساری دنیا، ساری زندگی بھی سر سجدے میں ڈال کے رکھیں تو آپ اس کو ارن نہیں کر سکتے، ملے گی اللہ کی رحمت سے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت دے دے، ورنہ ہم تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کر سکتے مکمل طور پر۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق لے کر۔ اب یہ جنتی ایک تو شکر گزاری ہے، عاجزی ان میں تکبر نہیں ہے، دوسرا وہ رسولوں کا بھی، اللہ کے بھی شکر گزار ہیں اور رسولوں کے حوالے سے بھی شکر گزاری ہے، یعنی ان کی پیروی کی انہوں نے۔ ونودوا ان تلکم الجنہ، اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ تمہاری جنت ہے، تم وارث بنائے گئے ہو اس کے بوجہ اس کے جو تم پہ عمل کرتے۔ وارث کیوں بنائے گئے ہو جنت کے؟ کیونکہ جنت جو ہے ایک طرح سے ورثے میں مل رہی ہے نا، مفت میں مل رہی ہے، آپ اس کے لیے کوالیفائی اس سینس میں تو نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ارن کر لیں، کما لیں، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ۔ دوسرا، ہر شخص کا گھر، دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں دونوں جگہ گھر ہوتے ہیں، ایک جنت میں ہوتا ہے ایک جہنم میں ہوتا ہے، قبر میں اسے وہ دونوں گھر دکھائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی جنت والا گھر نہیں کما سکے، اللہ رب العزت معاف فرمائے، تو پھر وہ جنت کا گھر دوسرے جنتی کو ورثے میں مل جائے گا، دونوں مرادیں سے۔ ونادى اصحاب الجنتی، اور پکاریں گے جنت والے آگ والوں کو، تحقیق پایا ہم نے جو وعدہ کیا تھا اللہ رب العزت نے ہم سے، یعنی ہماری جنت کا وعدہ کیا پایا؟ حق کا، سچا پایا۔ فَهَلْ وَجَدتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ سچ پایا؟ اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم ملے گی، تو تم نے بھی سچ پایا اس وعدے کو؟ قالوا نعم، جہنمی کہیں گے ہاں بالکل۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو پکارے گا ایک پکارنے والا، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کوئی پکارنے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ لعنت اللہ کی ظالموں پر۔
وہ لوگ جو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے تھے اس میں ٹیڑھاپن، اور وہ آخرت کے انکاری تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا یا ایک دیوار ہوگی، وہ علی الاعراف، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو۔ اصحاب آراف جو کہا جاتا ہے ایک دیوار ہوگی، اور یہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، یا ایک دیوار ہے، یا ایک جگہ ہے، یا ایک اونچائی ہے، اور ان پہ کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کے ابھی اچھے اور برے اعمال برابر برابر ہوں گے، ان کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، تو وہ وہاں موجود ہوں گے، تو جنتوں کی بھی دیکھ سک رہے ہوں گے اور جہنمیوں کو بھی۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، آیت نمبر 46 پہ ہوں میں۔ کچھ لوگ ہوں گے یعنی صاحب آراف، وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو، یعنی جنت والوں کو بھی جہنم والوں کو بھی، کس سے؟ بسیماہم، ان کے چہروں سے، ان کی علامات سے۔ ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، تو وہ پکاریں گے جنت والوں کو اور یہ کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، یعنی سلام سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک نشانی ہمیں دی، لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں لیکن وهم يطمعون، وہ اللہ سے امید لگائے ہوں گے کہ اللہ رب العزت کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان صاحب اعراف کی نگاہیں کس طرف پھیری جائیں گی؟ جہنم کی طرف، آگ والوں کی طرف، وہ کہیں گے اے ہمارے رب نہ کرنا ہم کو ان کے ساتھ، ان ظالم قوم کے ساتھ، اور وہ پکاریں گے اعراف والے رجالن، کچھ لوگ، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامت سے، وہ کہیں گے نہ کام آیا تم کو تم جتھا تمہارا اور جو کچھ تھے تم تکبر کرتے، یعنی مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، کوئی لیڈر تھا، کسی کے پاس کوئی رتبہ تھا، کوئی درجہ تھا، یہ سب کچھ بھی کام نہیں آیا، جہنم میں پڑے ہوئے۔ ہؤلاء، کہیے کیا یہی ہے وہ لوگ؟ قسم کھائی تم نے، نہیں پہچانے گا ان کو اللہ، نہیں پہنچائے گا اللہ ان کو رحمت، یعنی یہ جو اب جنت میں لوگ ہیں تو اے جہنمیت بھی ان کے بارے میں قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ یہ تو ہدایت پہ نہیں ہے، انہیں تو اللہ کوئی نہ پوچھنے والا۔ صاحب جو غریب جو فقراء تھے، صحابہ کرام جو غلام وغیرہ تھے، ان میں سے کچھ کے بارے میں قریش کے سردار یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو کیا ملنا ہے، ادخلوا الجنت فلا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا جو دنیا میں حقیر تھے یا حقیر جن کو دوسرے لوگوں نے سمجھا، لیکن آج وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، نہیں کوئی خوف تم پر اور نہ ہی آج تم غمگین ہوگے، تحزنون، غمگین ہوگے۔ آیت نمبر 50، ونادى اصحاب النار، وہ پکاریں گے آگ والے جنت والوں کو، اب ان کو پکاریں گے جن کو جانتے، کوئی دوست ہے، کوئی باپ بیٹا ہے، کوئی جنت میں چلا گیا، کوئی جہنم میں، تو ان کو پکار کے کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، اور مما رزقکم اللہ، کہ کچھ ہمیں دے دو اس کھانے میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا۔ قالوا، جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین، بے شک اللہ رب العزت نے پانی اور کھانا دونوں کو حرام کر دیا ہے کافروں کے اوپر۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو، یا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا ہے، اور دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو دنیا نے، دنیا کی زندگی کہ دنیا کی رنگینیوں میں ہی کھوئے رہے، آخرت کی فکر نہ رہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، تو آج ہم بلا دیں گے تم کو جیسے کہ وہ بھول گئے آج کی ملاقات، یعنی آخرت کی فکر کے بغیر جیے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے آگ میں ڈال کر آج ہم تم کو بھی بھول جائیں گے کہ تم آگ میں پڑے ہوئے تھا۔ وما كانوا بآياتنا يجحدون، اور بوجہ اس کے جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ آیت 52، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اور تحقیق ہم لائے ان کے پاس ایک کتاب، یعنی اہل مکہ خاص کر مخاطب اور باقی سب، کہ ہم لائے ان کے پاس ایک کتاب جو کیا کرتی ہے، کھول کھول کر بیان کرتی ہے علم کی بنیاد پر، جو ہدایت ہے، رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، یعنی کتاب میں تو علم ہے، ایمان ہے، طلب ہے، تو آپ اس کی طرف آئیں گے، پھر آپ پڑھیں گے اسے۔ هل ينظرون الا تعالی، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، یعنی کہ دین کی طرف آنے میں کیا کر رہے ہیں، کیا دین کی طرف آنے میں اپنے برے انجام کا انتظار کرتے ہیں، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے، یا جب موت کا فرشتے دیکھنے کی بات کرتے تھے تو کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، فرشتہ دیکھ لیں گے کہ ہاں فرشتے اڑتے ہیں، تو تب اس وقت کیا لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، هل ينظرون الا تاویلہ، یوم یاتی تاویلہ، جب آ جائے گی ان کے پاس ان کا انجام، یقول الذین نسوہ، کہیں گے وہ لوگ جو بھول گئے تھے اس کو اس سے پہلے، تحقیق لائے تھے رسول ہمارے رب کے پاس سے حق کو، یعنی اس وقت پھر یہ رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج انکار کر رہے ہیں، پھر اس وقت یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہماری سفارش کر دے، یعنی اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچا لے، یا پھر دوسرا پوائنٹ کیا کہیں گے، او نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، دوسری حسرت یہ ہوگی کہ یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم اس کے علاوہ کچھ کام کریں جو ہم پہلے غلط کام کرتے رہے۔ قد خسروا انفسهم، اللہ رب العزت فرما رہے تحقیق انہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، کہ اب تو سفارش کام نہیں آ رہی، وضل عنہم ما كانوا یفترون، وہ کھو گئے ان سے جو تھے وہ شرک کرتے، یعنی
جن کو بتوں کو اور فرشتوں کو اور جنوں کو اور ولی اولیاء کو جن جن کو اللہ کے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ وہ ان کی سفارش کر دیں گے، اب وہ سفارشی مانگ رہے ہیں نا، تو کوئی بھی نہیں آ رہا ہے ان کے ساتھ سفارش کرنے کے لیے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک رب تمہارا وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ یہ دنیا والے دن نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ ایک دن کتنا لمبا تھا، کیا اس میں کون سے وقت ہے، کیونکہ یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں، یہ ہم ایک فصری نے بیان کی اس لیے بھی کہہ رہا ہے اور سائنس بھی ثابت کرتی ہے، ہر پلانٹ پہ دن الگ ہوتا ہے۔ جو پلانٹ ارتھ پہ جو دن ہے 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، لیکن آپ مختلف پلانٹس پہ جائیں تو کہیں دن نہ جانے کتنے کتنے گھنٹوں کے ہیں، اور اسی طرح سے سال بھی ہے، تو کیونکہ اس کا سرکل بڑا ہے، سورج کے گرد جس کا جتنا بڑا سرکل ہے اسی حساب سے اس کا ایک دن ہے، ٹھیک؟ ثم استوى على العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، بھاپ دیتا ہے رات سے دن کو، پا لیتی ہے اس کو جلدی جلدی، کتنی جلدی آ جاتی ہے رات اور کتنی جلدی کھٹ کر کے آ جاتی ہے دن، یعنی آنے کا مطلب یہ کہ فوراً فوراً تبدیلی ہو جاتی ہے، بہت بڑی تبدیلی، بہت بڑی تبدیلی، سب کچھ روشن اور سب کچھ اندھیرا، لیکن یہ اتنی بڑی تبدیلی ایک چھوٹے سے وقت میں ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا جو اشراق کا وقت ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہونا ہوتا ہے، تھوڑی دیر ہی گزرتی ہے، آپ دیکھیں سب چمک رہا ہوتا ہے، ٹیمپریچر بدل جاتا ہے، موسم ہی تبدیل ہو جاتا ہے، صبح کے وقت ہمیشہ ہلکا ہلکا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، سورج باہر نکلا آپ دیکھیں بالکل موسم میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو جو مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم سے مسخر کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ اللہ کے لیے ہی خلق ہے اور امر ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا کی ترغیب دی جا رہی ہے اور تمیز بھی سکھائی جا رہی ہے کہ پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے، انہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو، یعنی چیخنا، چیخ چیخ کر دعائیں کرنا، اور دوسرا کیا ریاکاری سے دعائیں کرنا، تو یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 56، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور پکارو اس کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، یہ دوسرا پوائنٹ بتایا گیا ہے، چپکے چپکے خفیہ خفیہ دعا کریں، اللہ غافل نہیں ہے ہم سے، ہماری آوازوں سے غافل نہیں ہے، یہ تو ہم محتاج ہیں آواز کے، تو ہر طرح سے اللہ سے دعا کریں، اور دو فیکٹر ہونے چاہیے، خوف بھی ہونی چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے، تو آنسو جو نکلے اللہ کی محبت میں نکلے تو کیا ہی بات ہے، اپنے گناہوں کے خوف سے نکلے تو کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے، اور جنت کے شوق سے نکل آئے تو بھی کیا ہی بات ہے، ہر طرح سے آنسو نکل سکتے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت اللہ کی احسان کرنے والوں کے قریب ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو بیچتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے اپنی رحمت کے، آگے اپنی رحمت کے، اللہ کی رحمت بارش ہے، بارش سے پہلے ہوا چلتی ہے مراد ہے، یہاں تک کہ جب اٹھا لیتی ہیں بادل بوجھل، یعنی ہوائیں ہیں نا، انہیں کی وجہ سے تو بارش ہوتی ہے، وہ بادلوں کو موو کر کے لے کر آتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم پلا دیتے ہیں یا ہم بھیج دیتے ہیں مردہ زمین کی طرف، فانزلنا به الماء، تو ہم اتارتے ہیں اس کے ساتھ پانی کو، فاخرجنا به، اور ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ ہر طرح کے پھلوں میں سے، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت کرو، تو یہاں پہ یہ ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے ایک نشانی ہے، آخرت کے انکاری تھے اہل مکہ، اور میرے اور آپ کے لیے بھی نشانی ہے کہ جس طرح اللہ بارش کے بعد دیکھے نہ جانے کہاں کہاں سے کون کون سے کیڑے باہر آ جاتے ہیں، سب کچھ دھل جاتا ہے، ساری زمین گرین ہو جاتی ہے، اسی طرح موت بھی آئے گی تو موت کے بعد قیامت قائم ہوگی تو سب نکل آئیں گے انسان سارے کے سارے، اور زمین جو پاکیزہ ہوتی ہے نکلتی ہے اس کی نباتات اس کے رب کے حکم سے، اور وہ جو خراب ہوتی ہے زمین اس میں سے نہیں نکلتا مگر بے فائدہ چیز ہے، تو اسی طرح دل کا حال ہے، بارش سے مراد قرآن بھی ہے، جب قرآن سنتے ہیں قرآن دلوں پر برستا ہے تو جو دل اچھے ہوتے ہیں یا جو لوگ دلوں کو اچھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے تو اس سے کیا نکلتی ہے پاکیزہ نباتات، ایسے پودے نکل آتے ہیں جو فائدہ دیتے ہیں، اس شخص کو بھی فائدہ دیتے ہیں دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں، اور جو ولدی خبث، جو خراب ہوتی ہے زمین تو اس پہ بارش کے بعد کیا نکلتے ہیں کانٹے دار درخت نکل آئیں گے یا بے فائدہ کوئی جڑی بوٹی نکل آئی، تو اسی طرح دل ہوتے ہیں جن دلوں میں خباثت بڑی ہوتی ہے تو نصیحت بھی قرآن میں اس پر اثر نہیں کرتی کہ اس سے کچھ فائدہ ملے اس شخص کو یا دوسروں کو، اسی طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر دلوں کی بہتری اور بدتری کے بعد یشکرون کیوں آ رہے ہیں، یعنی شکر گزاری، شکر گزاری بڑی چیز ہے، دیکھو الحمد سے قرآن شروع ہو رہا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کریں، ہم شکر کیسے دل میں فیلنگ بھی لائیں اس چیز کی، اللہ نے مجھے سب دیا، سب کچھ دیا، تو شکر گزاری کرنے سے کیا ہوتا ہے، جو اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے گا نا تو اللہ رب العزت بھی آخرت میں اس کے تھوڑے پہ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا تھوڑا نہیں ہے دنیا میں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن سپوز ہم سے کبھی کوئی چیز ایسی چھن جائے جو ہمارا دل تنگ ہو تو ہم یہ حدیث قدسی ہے، اس کو سوچیں، حدیث قدسی نہیں ویسی ہی حدیث ہے،
جو میرا خیال ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ اس میں شاید ایسے الفاظ ہیں کہ جب تم میرے تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ گے تو میں تمہارے یہاں، بہرحال جو بھی ہے سمجھنے والی بات اس کی یہی ہے کہ اللہ کے تھوڑے پہ راضی ہو جاؤں تو اللہ ہمارے تھوڑے پہ آخرت میں راضی ہو۔ لقد ارسلنا آیت نمبر 59، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ کہنے لگے سردار اس کی قوم میں سے البتہ ہم تجھ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے، جب انسان ماننا نہیں چاہتا تو پھر کیا کرتا ہے، دوسرے پر الزام لگاتا ہے پہلی بات، اور اشراف القوم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جو لیڈرز ہوتے ہیں، جو معاشرے کے بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی مکہ کے سردار تھے نا، تو اسی حوالے سے اللہ رب العزت یہ آیات لائیں، واقعہ سنا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ تمہارے ساتھ اب یہ مکہ کے سردار ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ کسی بھی قوم کے بڑوں کو پہلے پیغام دیا جاتا ہے، پیغام سب کو دیا جاتا ہے، لیکن بڑے اگر فالو کرنے لگے تو چھوٹے پھر ان کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی جتنے واقعات آئیں گے اب سردار ہی مخاطب ہوں گے اس میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، یعنی میں بہکا ہوا نہیں ہوں، لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، میں پہنچاتا ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات، اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہارے لیے، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، یعنی میرے پاس غیب کا علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، یا جو بھی علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے غیب میں سے، وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ایک شخص پر جو تم میں سے ہے؟ مطلب یہ بات تمہیں شاید اس وجہ سے تم مجھے گمراہی میں کہہ رہے ہو کہ میں تم جیسا ہی انسان تھا، اب اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا، لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، تاکہ وہ انسان تمہیں خبردار کرے، اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی یہ جو میری یہ جو میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، جو میں تمہیں بلا رہا ہوں جس طرف، اس میں میرا فائدہ نہیں، ہاں میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مجھ پہ نبوت آ گئی، یہ تمہیں حیران کر رہی یہ چیز، لیکن اگر میں واقعی یہی کیس ہوتا کہ اللہ کی طرف سے نہ یہ، تو میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، میں دنیا کماتا، میں تو دنیا کما ہی نہیں رہا، میں تو تمہارے لیے تقوی کا پیغام لائے، میں تو تمہارے لیے رحمت لائے، یہ اس طرح سے ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو، تو نجات دی ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، اس میں فی الفلک کی کشتی میں، تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے اس میں، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بے شک وہ تھے ہی قوم اندھے، امین، آنکھوں سے اندھے نہیں تھے، دل کے اندھے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام آئے، بھائی کیوں کہا جا رہا ہے، اسی قوم میں سے تھے۔ قال، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اللہ کے سوا، کیا بھلا تم تقوی اختیار کرو گے؟ قال، کہنے لگے الملا، سردار، یہاں پہ بھی سردار ہو گئے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، بے شک ہم تجھ کو دیکھتے ہیں ہود کس میں، صفاحہ، حماقت میں، اور ہم تجھے سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ یہ سارے الزامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگے، تو وہی مثالیں دے کے بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا یا قومی، اے میری قوم، میں کوئی حماقت میں نہیں ہوں، لیکن میں تو پیغمبر ہوں رب العالمین کی طرف سے، میں تمہیں رسول ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات اپنے رب کی طرف سے، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اور کون ہوں، امین، امانت دار ہوں۔ یہ پیغمبر کی صفات ہوتی ہیں، خیر خواہ ہوتا ہے اور امانت دار کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی امانت ہے دین، وہ اس کو پہنچاتا ہے آگے۔ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذا جعلکم خلفاء، یہ آیت کا وہی حصہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ تھے، وہ ان کے بھی الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بھلا تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس سے ہی ایک شخص پر تم پر ایک نصیحت آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تم کو جانشین، کس قوم کے بعد، قوم نوح کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام میں سے جو ہدایت والے بچے تھے 80 لوگ ٹریول کر کر آئے، پھر انہی میں سے ایک قوم عاد اٹھی، انہی کی نسلوں میں تھے، وزادکم فی خلق بسطہ، اور زیادہ دی تم کو ساخت میں اور فراغی میں، یعنی خلق جسمانی قوت میں بھی بہت مضبوط تھے یہ لوگ، بہت لمبے تھے، لمبے چوڑے تھے، بہت جسمانی طور پر مضبوط تھے، لڑائیاں ہوتی تو روایت میں آتا ہے درخت اکھاڑ کر اس سے ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے، تو فراغی کیسی ادا کی تھی، مال میں بھی فراغی تھی ان کی۔ فاذکروا اللہ لعلکم تفلحون، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا، کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں صرف اللہ کی ایک کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جو تھے عبادت کرتے جن کی ہمارے آباء و اجداد، بس لیا ہمارے پاس اس کی جو تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی عذاب کی جو انہوں نے وارن کیا تھا، تو کہنے لگے عذاب ہی لے آؤ، ہم تو اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑنے والے۔ قالا، انہوں نے کہا تحقیق پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی یا ناراضگی اور غضب، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو چند ناموں کے بارے میں جن کو تم نے رکھ لیا، یعنی جو بت ہیں کوئی دلیل نہیں ہے، تم نے خود ہی سے نام رکھ کے بنا لیا ہے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں اللہ رب العزت نے اتاری اس کے ساتھ کوئی دلیل، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔
بس निजात दी हमने उसको, किसको, हूद अलैहिस्सलाम को, वल्लदीना मअहू, और उन लोगों को जो इनके साथ थे, रहमत के साथ अपनी जानिब से, और काट दी हमने जड़ उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया हमारी निशानियों को और ना थे वो ईमान लाने वाले, यानी वो थे ही नहीं ईमान लाने वाले। अल्लाह ने ऐसे नहीं कि अल्लाह की मर्जी और अल्लाह ने उनकी जड़ काट दी, उन्होंने अपने अमाल की वजह से कमाया। वहीला समूद अखाहुम सालिहा, अब इनमें से जो नेक ईमान वाले बचे उनमें से नई नस्ल उठी, फिर उसमें शिरक आया, कौम समूद बन गई, और समूद की तरफ इनके भाई हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा है मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं तुम्हारे लिए कोई इला अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा। तहकीक आ गई तुम्हारे पास खुली दलील। खुली दलील क्या थी? इन्होंने मांगा था कि चट्टान में से एक प्रेग्नेंट ऊँटनी निकले अल्लाह की निशानी के तौर पर, तो हम ईमान ले आएंगे। तो फिर ये मौजज़ा इनको अता किया गया, फिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, ये अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे लिए एक निशानी, बस इसको छोड़ दो, चरती रहे ज़मीन में, और देखो तुम इसको छूना नहीं बुराई के साथ, वरना तुम्हें अल्लाह का अज़ाब दर्दनाक तुम्हें पकड़ लेगा। यानी वो ऊँटनी क्योंकि देवकामत थी, वो नॉर्मल सी नहीं थी, तो वो बहुत सारा पानी भी पीती थी, खाना भी ज़्यादा खाती थी, फिर उसका बेबी भी हो गया, वो भी इतना लंबा चौड़ा सा था। मुराद ये है कि वो कितना खा लेते होंगे, कितना पी लेते होंगे। रिवायत में आता है कि वो जो पनघट था इनका सारा पानी पी जाती थी, बारियां लगा दी, एक दिन इनके जानवर पानी पीते, एक दिन वो पानी पीती। बहरहाल इसमें असल बॉटम लाइन ये है कि ये बस ईमान लाने वाले नहीं थे, दिल में इनकी शरारत थी, इन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके, बस करो और याद करो इस जालकुम खुलाफा, जब इसने बनाया तुमको जानशीन कौम आद के बाद, और ठिकाना दिया तुमको जमीन में, तुम बनाते हो इसके मैदानों में महल्लात, और तुम तराशते हो पहाड़ों को घरों में। बस याद करो नेमतों को अल्लाह की, और ना तुम फसाद करो जमीन में मुफसदीन बनकर, यानी बिगाड़ ना फैलाओ। ये महलों में ये अ, जो मैदान है उसमें बड़े बड़े घर बनाते थे, और पत्थरों को भी तराश के उनके अंदर घर बनाते थे। ये इनकी वादी भी मौजूद है, वादी कुर्रा, इसके बाकियात भी मौजूद हैं कौम समूद के, सऊदी अरब में, अगर कोई इंटरेस्ट रखता हो तो देख सकता है। अच्छा, आयत नंबर 75, क़ाल अल-मलअुल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमी, कहा सरदारों ने इन लोगों के जिन्होंने तकब्बुर किया इन कौम में से उन लोगों के लिए जो कमजोर बनाए गए थे, जो ईमान भी ले आए थे इनमें से, क्या तुम जानते हो बेशक साले भेजा हुआ है अपने रब की तरफ से, यानी उनके दिलों में शक डाल, जो मला है, जो सरदार है, वो जो कौम के लोग जो ईमान ले आए, जो कमजोर है, जो सरदार नहीं है, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे तुम्हें कंफर्म है, हो तो गए हो मुसलमान, कि तुम्हें पता है कि मुरसिल है ये रब की तरफ से, ही दिल में शक डालना। क़ालू इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनून, उन मुसलमानों ने जो कमजोर थे कहा कि जिस चीज के साथ वो भेजा गया हम तो इस पर ईमान ले आए। ठीक है, अक्सर होता है माशरे के ताकतवर लोग जो होते हैं कमजोर लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। ये आगे भी 30वें पारे में इसकी मज़ीद तफ़सील इंशाअल्लाह आ जाएगी। क़ाल लज़ीना इस्तकबरू, उन लोगों ने कहा जिन्होंने तकब्बुर किया, बेशक हम साथ उस चीज़ के तुम ईमान लाए हो, हम उसका इनकार करने वाले। यानी तुम जो ले आए हो अब तो दो ग्रोह बन गए, तुम गरीब गुरबा ने तस्लीम कर लिया है, हम इसको नहीं मानते। फ़अक़रुन नाक़ह, बस उन्होंने कोंचे काट दी ऊँटनी की, ये जो पीछे के मसल्स होते हैं, पैर के मसल्स, वो काट दी क्योंकि वो बहुत ऊँची थी, तो आसान ये था कि उसकी कोंचे काट दें, वो ज़मीन पे गिर जाएगी तो फिर उसको मार देंगे, तो यही किया उन्होंने। वातऊ, और उन्होंने सरकशी की अपने रब के हुक्म से, और उन्होंने कहा ए सालेह हमारे पास जिसकी तू हमें धमकी देता है, यानी अब तो हमने ऊँटनी काट दी, अब ले आओ अज़ाब, इन कुंता मिनल मुरसिलीन, अगर तू वाक़ई रसूलों में से है। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, बस पकड़ लिया इनको ज़लज़ले ने, फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो हो गए वो अपने घरों में उनके मुँह गिरने वाले। ये कौम समूद जो है ना, इस पर ज़लज़ले का अज़ाब आया था, क्योंकि इससे पीछे जो कौम आद थी उन पर हवाओं का अज़ाब आया था। वो बहुत लंबे चौड़े थे, तो ऐसी हवाएं चली, सख़र अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमन तरल कौम फ़ीहा कअन्नहुम अजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया। ये 29वें पारे में आयत आती है, इसमें ये मुराद है कि इन पे 7 रातें और 8 दिन ऐसी हवा चली कि इनको खोखले तनों की मानंद कर ने, जैसे सुराख हो गए इनके जिस्म में। तो फिर ये इन्होंने क्या किया, कौम समूद ने पहाड़ों में घर बना लिए। हवा का अज़ाब था ना, उससे खौफनाक थे, वो बहुत सर्द हवा थी जो पिछली कौम पे चली। पहाड़ों में घर बना लिए कि हवा आएगी तो हम बचे रहेंगे। एक खौफ तो होता है ना आपके ज़हन में, तो वो अल्लाह ने फिर ज़लज़ले का अज़ाब इन पे भेजे, और रजफ़ा चीख चीख भी थी। हज़रत जिब्राइल कहते हैं, रिवायत में आता है कि हज़रत जिब्राइल ने चीख मारी थी कि कान के पर्दे, यकीनन क्या हाल हुआ, अब सोचे पत्थरों के अंदर बंद है, कितना इको होता है, और फिर ज़लज़ला आया। फतवल्ला अन्हुम, बस मुँह मोड़कर चला गया पैगंबर इनसे, और कहा ए मेरी कौम, तहकीक मैंने पहुँचा दिया तुमको पैगाम अपने रब का, और मैंने खैर ख्वाही की तुम्हारी, लेकिन तुमने पसंद नहीं की मेरी खैर ख्वाही। आयत नंबर 79, 79,
آیت 80 ولوطن اذ قال لقومه، اور لوط علیہ السلام کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، نہیں سبقت کی تم پر اسات اس کے کسی نے جہان والوں میں، یعنی یہ برائی جو قوم لوط کا عمل ہے، یہ برائی سب سے پہلے قوم لوط نے ایجاد کی، یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے انکم لتاتون الرجال شہوہ، تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ ہو ہی حد سے گزرنے والے۔ وما کان جواب قومی، اور نہ تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال دو ان کو اپنی بستی سے، کیوں نکال دو؟ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یہ یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مائگریٹ کر کے آئے، تو انہوں نے الگ جگہ ہجرت کی، انہوں نے الگ جگہ ہجرت کی، تو یہ ایک طرح سے ان کے قبیلے کے نہیں تھے، یہ ایکسپیٹ تھے، تو اس لیے وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ باہر سے آ کر رہ رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ تو لوگ ہیں جو بڑے پاکیزہ بن رہے ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ بڑے پاک باز بن رہے ہیں، ان کو ذرا بستی سے نکال باہر کرو۔ دیکھیں اس وقت یہ سسٹم تھا کہ یہ بہت بڑی بات تھی کہ کسی کو آپ بستی سے نکال دیں، کسی کو در بدر کر دیں، کیونکہ قبائلی نظام تھا تو یہ کاؤنٹ کرتی تھی بہت چیزیں، آج کل کی طرح نہیں ہے یہ، تو مختلف کا معاملہ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پس نجات دی ہم نے اس کو یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو، ایک گھر والے کو، سوائے اس کی بیوی کے۔ اس کی بیوی جو تھی نا، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ انہی قوم میں سے تھی جہاں یہ رہ رہے تھے، اور وہ اپنی ہمدردیاں وغیرہ ساری اپنی قوم کے ساتھ رکھتی تھی، خبریں بھی پہنچاتی تھی، تو اس حوالے سے وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ کانت من الغابرین تھی، رہ گئی وہ، ہو گئی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسائی ہم نے ان پر بارش، کنکریلے پتھر تھے گندھک اور آگ سے بھرے ہوئے جس کی بارش ان پر ہوئی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام مجرموں کا۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا، اور مدینے کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا۔ تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، بس پورا کرو ناپ کو اور تول کو، ٹھیک ہے؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی ان کی قوم۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ تم فساد مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یعنی زمین اچھی بنائی ہے پیغمبروں کے ذریعے، زمین کی اصلاح کی ہے، اپنے برے اعمال سے زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور نہ تم بیٹھو ہر راستے پر، تم ڈراتے ہو، تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، اور جو کوئی ایمان لایا اس کو، اور وہ تبغونہ عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھا پن۔ ناپ تول کی کمی کے ساتھ ساتھ کچھ اور خرابیوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے راستے، ایک تو یہ راستوں میں بیٹھتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس نہ جانے دیتے تھے، لوگوں کو دھمکاتے تھے، تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ راستے میں نہ بیٹھو، یعنی خود اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو دوسروں کو بھی نہ رہے۔ دوسری بات یہ شبہات ڈالنا ہوتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ وہ شک ڈال رہے ہیں دل میں، تو کسی کو آپ شک میں ڈال دیں اسلام کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے یا قرآن کی تعلیمات کی مت حاصل کرو، قرآن پڑھو گی تو پھر تمہیں عمل کرنا لازم ہو جائے گا اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ کسی کو اللہ کے راستے سے نہ روکیں۔ بس کرو اس کو تم قلیلاً فکثرکم، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تو اس نے تمہیں کیا کر دیا، فکثرکم، تو اس نے تمہیں بڑھا دیا، کثرت میں کر دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ پیچھے تینوں قومیں پاس پاس ہی ہیں، نہیں؟ فساد کرنے والوں کا انجام دیکھو کیسا ہوا۔ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اور اگر چاہے ایک گروہ تم میں سے جو ایمان لایا اس چیز پر جو میں بھیجا گیا ساتھ اس کے، اور ایک گروہ نہیں ایمان لایا، فَاصْبِرُوا، بس صبر کرو یہاں تک کہ يَحْكُمُ اللَّهُ otherwise